السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے کیوں ہے لازمی ناول کی آخری قسط۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ نائس۔ مہاویر پورے آفس میں چکر لگا کر بس اتنا بولا، سر آپ کا کیبن 3rd فلور پر ہے۔ پاس کھڑے ایک امپلائی نے آہستہ سے کہا، پتہ ہے۔ مہاویر نے تیکھی نظروں سے اس کو دیکھ کے کہا تو وہ سر جھکا گیا۔ میں اپنے کیبن میں جا رہا ہوں، 5 منٹ میں سموسہ چاٹ اور گرم گرم چائے میری خدمت میں پیش ہونی چاہیے۔ مہاویر نے حکمیہ انداز میں کہا، سر چائے تو ٹھیک ہے پر سموسہ اور چاٹ کیا آپ اس وقت کھانا کھائیں گے؟ سامنے کھڑے سوکھے لڑکے نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیر کر پوچھا، کیوں؟ اس وقت کیا روزہ رکھنا ہوتا ہے یا سموسہ کھانا ممنوع ہوتا ہے؟ مہاویر کمر پر ہاتھ ٹکا کر لڑاکا انداز میں پوچھنے لگا۔ نہیں سر، وہ صبح کا وقت ہے نا، اس لیے کہا صبح کے وقت ایسی چیزیں کھانا صحیح نہیں ہوتا، لڑکے نے وضاحت دیتے کہا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ مہاویر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شہزاد۔ شہزاد کو اپنی نوکری جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اچھا، جنزاد۔ سر شہزاد۔ مہاویر کے منہ سے اپنے لیے جنزاد سن کر شہزاد تڑپ کے بولا، ہاں ہاں وہی، شہزاد یا جنزاد کیا فرق پڑتا ہے، آخر میں آتا تو ذات ہی ہے نا۔ مہاویر نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ شہزاد بیچارہ احتجاج میں کچھ کہہ بھی نہ سکا۔ جو کہا ہے وہ کرو، میں کیبن میں جا رہا ہوں۔ مہاویر حکم دیتا لفٹ کی جانب چلا گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ شہزاد مہاویر کے حکم کے مطابق سموسہ چاٹ کے ساتھ چائے رکھ گیا تھا، جس پر مہاویر بھرپور طریقے سے انصاف کر رہا تھا جب کیبن کا دروازہ نوک ہوا۔ یس، مہاویر بدمزہ ہوتا بولا۔ سر بڑے سر نے کہا ہے یہ فائل پڑھ کر آپ کے سگنیچر لیں۔ التمش عالم کا مینیجر ہاتھ میں فائل لیے مہاویر سے بولا، تو پڑھو پھر میں سائن کرتا ہوں۔ بے نیازی سے بولا، میں نے پڑھ لیا ہے سر، آپ باس ہیں، آپ کا ایک دفعہ چیک کرنا ضروری ہے۔ مینیجر مسکرا کر بولا۔ اس کو لگا شاید مہاویر کو سمجھ نہیں آیا۔ میں باس ہو کر کیا سارے کام کروں؟ پڑھوں بھی میں، سائن تو چلو میں کر دوں گا، پر سارا کام اگر باس ہی کرے گا تو سارا اسٹاف کیا شو پیس کی طرح سجانے کے لیے ہے؟ مہاویر کی کہی بات پر مینیجر بیچارہ بلا وجہ گڑبڑا گیا تھا۔ سر اسٹاف تو باقی کا کام کرتے ہیں، باس کا کام ہوتا ہے نا اسٹاف میں جو کام کریں اس پر نظر ثانی کریں، اگر وہ کام غلط کرے تو اس کی رہنمائی کریں۔ مینیجر نے جھٹ سے وضاحت دیتے کہا۔ لو اب یہ اور کام میرے سر پر، مہاویر نے ہاتھ نچاتے ہوئے بولا۔ سر پھر آپ بتائیں میں کیا کروں؟ مینیجر نے سب کچھ اس پر چھوڑا۔ کرنا کیا ہے؟ تیز آواز میں پڑھو، میں سن رہا ہوں، پھر سائن کروں گا۔ مہاویر ہاتھ میں دوسرا سموسہ پکڑتے حکمیہ لہجے میں بولا، جس پہ مینیجر ناچار اپنے نئے باس کی منطق پر عمل کرتا تیز آواز میں پڑھنے لگا جیسے کوئی بچہ اپنے ٹیچر کو سبق سناتا ہو۔ تمہاری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں؟ فاطمہ نے حیرت سے محمل کو دیکھ کر کہا، جو بالکل نارمل تھی۔ بعد میں بھی تو ہونی ہی تھی، اس لیے میں نے دادی کی بات کا پاس رکھا۔ میرے والدین کے بعد ایک وہی تو تھیں جنہوں نے مجھے کڑی دھوپ میں بچایا، اپنے ضعیف ہاتھوں سے میرے لیے کھانا بناتی تھیں، میری پسند کا۔ جو عمر ان کے آرام کرنے کی تھی وہ انہوں نے مجھ پر قربان کر دی۔ تمہیں پتہ ہے ان کی ٹانگوں میں درد ہوتا تھا، پھر بھی مجھے اسکول کے گیٹ تک چھوڑ آتی تھیں، بنا گرمی سردی، بنا اپنی تکلیف کا سوچتی۔ ارسلان اچھا لڑکا ہے، میں نے اس سے رشتے کے لیے اس لیے ہاں نہیں کی کہ وہ مجھے چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کی کیونکہ دادی نے بڑے مان سے اس کا پرپوزل کا بتایا تھا۔ میرے انکار پر وہ اصرار نہ کرتی، پر دل سے مایوس ضرور ہو جاتی۔ محمل نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری اور دادی پوتی کی محبت مثالی ہے، پر تم نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بنا اپنی مرضی اور خوشی سے کیا ہے۔ فاطمہ کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ میری مرضی ہے، میں نے ایسا کب کہا؟ پر دادی بھی خوش تھیں، میں نے تبھی انکار نہیں کیا، ورنہ جس طرح کا میں ہمسفر چاہتی تھی ارسلان اس پر پورا نہیں اترتا۔ محمل نے آہستگی سے کہا۔ اچھا تو تمہارا آئیڈیل کیسا ہو؟ کیا سوچا ہوا تھا تم نے اس کے بارے میں؟ فاطمہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ زیادہ نہیں، بس مضبوط کردار کا، اپنی نظروں کو قابو میں رکھنے والا، عورتوں کی عزت کرنے والا اور کروانے والا، خود کو اس ایک کے لیے محفوظ رکھنے والا، تھوڑا سنجیدہ، تھوڑا خڑوس پر فرینک نیچر۔ وہ بس میرے تک محدود رکھتا، میں خوبصورت ہوتی یا نہ ہوتی، پر اس کو میرے علاوہ اور کوئی لڑکی نہ بھاتی۔ میرے لیے وہ پوزیسو ہوتا، جنونی ہوتا، میں اس کا عشق ہوتی۔ محمل کسی اور ہی دنیا کا سوچتی جز کے عالم میں بتانے لگی۔ اتنا کہنے کے بعد بھی کہتی ہو کہ زیادہ نہیں؟ فاطمہ سر جھٹک کر بولی۔ ہاں تو یہ خوبیاں ہر لڑکی اپنے ہمسفر میں چاہتی ہے، محمل نے منہ بنا کر کہا۔ انسان تو بہت کچھ چاہتا ہے، پر ہوتا وہی ہے جو پیدا ہوتے ہی اسی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، فاطمہ نے سر سانس کھینچ کر کہا۔
انسان کی قسمت ہر اس وقت بدلتی ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ محمل نے خوبصورت مسکراہٹ سے کہا، اللہ اپنے پسندیدہ اور نیک بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ گناہ گاروں کو کون سنتا ہے؟ فاطمہ نے اداسی سے کہا۔ اللہ اپنے کسی بھی بندے کو مایوس نہیں کرتا، محمل نے پھر سے مسکرا کر کہا۔ اچھا فاطمہ، بس یہ کہہ پائی۔ تمہیں پتہ ہے اشفاق احمد کیا کہتے تھے؟ محمل نے فاطمہ کا اترا ہوا منہ دیکھ کر کہا۔ کیا کہتے تھے؟ فاطمہ نے جاننا چاہا۔ اشفاق احمد کہتے تھے زندگی میں بہت ساری حماقتیں کرنا پر ایک نہ کرنا، اور وہ ہے خدا کی رحمت سے مایوسی۔ خدا کی رحمت سے مایوس مت ہونا فاطمہ، اللہ جب دینے پر آتا ہے نا تو ہماری جھولی کم پڑ جاتی ہے۔ وہ دینے والا ہے، ہماری دعائیں سننے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے خلوص دل سے مانگیں، پورے یقین کے ساتھ مانگیں، وہ ہماری دعائیں سنے گا۔ وہ سب کا رب ہے، صرف نیک بندوں کا نہیں۔ محمل نے ہمیشہ کی طرح ایک اچھی دوست ہونے کا ثبوت دیا، اس کو مایوسی کے دلدل سے بچانا چاہا۔ میں ایک بات کہوں تم سے؟ فاطمہ اس کی بات پہ مسکرا کر بولی۔ کہو۔ محمل نے اجازت دی۔ زندگی میں اگر کبھی محبت ملے اس کو قبول کر لینا، ضائع مت کرنا۔ محبت جس پہ نازل ہوتی ہے نا وہ دل خاص ہوتے ہیں، مقدر کی بات ہے محبت کرنا، پھر اس کو پانا۔ تم نے ارسلان کو جس وجہ سے بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچا ہے، اگر اس کے علاوہ تمہیں کوئی ایسا مرد ملے جسے تم چاہتی ہو تو اس کی طرف بڑھ جانا۔ تمہاری ڈیمانڈز بہت ہیں پر کیا پتہ اللہ تمہاری پوری کر دے۔ فاطمہ نے سنجیدگی سے پھر شریر لہجے میں اس سے بولی۔ بعض دفعہ زندگی میں اپنے لیے نہیں، دوسروں کو جو آپ کے اپنے ہوں ان کی نظر میں کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی خواہشوں کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دینی پڑتی ہیں جن کی خوشی ہم میں ہوتی ہے۔ محمل کی بات نے فاطمہ کو اور کچھ کہنے کے لائق نہیں چھوڑا تھا، وہ ہمیشہ سے اس کو لاجواب کر دیا کرتی تھی اپنی باتوں سے۔ میرے لیے کوئی جوس لائے گا بھی یا نہیں؟ اتنے کام کر کے آیا ہوں، بندے سے کوئی پوچھ لے کھانے پینے کا۔ مہاویر شام میں گھر واپس آیا تو ہال میں سینٹر صوفے پر بیٹھ کر دہائیاں دینے لگا۔ یہ لیں کنیز، آپ کی خدمت میں پانی کا گلاس، جوس کا گلاس پیش کرتی ہے، مہربانی کر کے اس کو قبول کریں۔ سجل ٹرے میں 2 گلاس جا کر مہاویر کے سامنے کرتی مسکرا کر بولی۔ ہائے میری سجو، اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ مہاویر سجل کے گال کھینچ کر مسکرا کر بولا۔ آپ پانی پئیں پھر بتائیں آج آپ نے کیا کام کیا، سارا دن کیسا گزرا؟ سجل مہاویر کے ساتھ بیٹھ کر بولی۔ آفس میں کام تو میں نے بہت کیا، ہاتھ ٹانگوں میں تھکاوٹ ہے۔ مہاویر کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ اچھا آپ نے کیا وہاں مزدوری کی؟ سجل نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ کسی مزدور سے کم کام نہیں کیا، مہاویر نے جتانے والے انداز میں کہا۔ اچھا اب بتائیں ذرا آپ کام کی نوعیت اور تفصیل۔ سجل متجسس ہوئی۔ میں نے پورے اسٹاف کو تگنی کا ناچ نچوایا۔ مہاویر ایک گھونٹ میں جوس کا گلاس ختم کرتا بولا۔ واقعی کیسے؟ سجل اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھنے لگی، جس پہ مہاویر آرام سے بتانے لگا۔ کیسا لگا آفس جا کر؟ ڈنر کے بعد سب لاؤنج میں جمع تھے، تبھی التمش عالم کے مہاویر سے پوچھا۔ ٹھیک تھا، مہاویر نے بتایا۔ کام پر فوکس کرو، زمینوں پر دل نہیں لگتا تو آفس میں لگاؤ، التمش عالم نے مہاویر کی سنجیدگی سے کہا۔ جی اب اور کوئی چارہ بھی نہیں، مہاویر بڑبڑاہٹ میں بولا۔ محمل ادھر آنا، منیبہ بیگم نے محمل سے کہا جو ٹی وی پر کوئی ٹاک شو دیکھنے میں مہو تھی۔ جی دادی کیا بات ہے؟ محمل ان کے پاس بیٹھ کر بولی۔ تیار ہو جاؤ، ارسلان آنے والا ہے، اس کے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہے۔ منیبہ بیگم نے کہا۔ شادی کی شاپنگ؟ محمل نے کنفرم کرنا چاہا۔ اور کس کی شاپنگ؟ تمہارے فرض سے سبکدوش ہو کر سکون سے مرنا چاہتی ہوں۔ منیبہ بیگم شفقت سے مسکرا کر بولی۔ دادو ایسی باتیں مت کریں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ محمل نے ان کے مرنے کی بات سن کر تڑپ کر بولی۔ اچھا نہیں کرتی میں، تم کچھ جا کر تیار ہو جاؤ، منیبہ بیگم نے نرمی سے کہا تو وہ بجھے دل کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ تمہیں کوئی سوٹ پسند آیا؟ ارسلان نے جھنجھلاہٹ سے محمل سے کہا جو بس اس کو پورے مال میں چکر لگوا رہی تھی۔ ابھی کہاں، محمل نے جواب دیا۔ تم نے مجھے آج بہت تھکا دیا ہے، ارسلان احتجاجاً بولا۔ شادی کی شاپنگ جھٹ سے تو نہیں ہو سکتی نا، محمل نے پرسکون ہو کر جواب دیا۔ ایک تو لڑکیوں کو دولہے میں دلچسپی ہو یا نہ ہو پر اپنی شادی کے کپڑوں میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، ارسلان کوف سے بولا، جس پر محمل نے کان نہیں دھرے۔ آخر 2 گھنٹے مزید ارسلان کو خوار کروانے کے بعد محمل کو ڈریسز پسند آ گئے تھے، جس پر ارسلان نے 1000 مرتبہ شکر ادا کیا۔ سر کل مہاویر سر نے 3 مرتبہ پورے آفس کے راؤنڈ لگوایا۔ سارا آفس دیکھنے کے بعد انہوں نے بس نائس کہا، مجھے بار بار شہزاد کہنے کے بجائے جنزاد کہہ رہے تھے۔ اب باقی اسٹاف بھی میرے یہ نام لے رہے ہیں۔ سر بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، پلیز آپ ان سے کہیں ایسا مت کریں میرا نام۔ مہاویر سر کل
میں نے جتنی بھی فائلز دی وہ انہوں نے خود ریڈ نہیں کی بلکہ مجھ سے ایسے پڑھوائی جیسے میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ان کو سبق پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ سر مہاویر سر ہر 10 منٹ بعد چائے اور کافی کی فرمائش کر رہے تھے، ساتھ میں کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے تھا جیسے فرائز، چپس، سموسہ، چاٹ۔ التمش عالم اپنے کیبن میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھے مٹھیاں زور سے پیچھے ایک کے بعد ایک مہاویر کی شکایت سن رہے تھے۔ ابھی تو ایک دن ہوا تھا آفس جوائن کیے، اس نے سارے اسٹاف کو ہراساں کر لیا تھا، تاعمر اس نے آنے کے بعد وہ پورے آفس کا نظام یقیناً الٹ پلٹ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا جیسے۔ التمش عالم نے پریشانی سے اپنی کنپٹی سلائی، ان کو مہاویر کے مستقبل کی فکر ہونے لگی تھی جس سے مہاویر خود لاپرواہ سا تھا۔ میں بات کرتا ہوں، آپ سب جا کر اپنا اپنا کام کریں۔ التمش عالم کی پاٹدار آواز سن کر سب سر کو جنبش دیتے باری باری وہاں سے چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے مینیجر کو کال پر مہاویر کو اپنا پیغام پہنچانے کا کہا۔ آپ نے یاد کیا مجھے؟ 5 منٹ بعد مہاویر اپنے مخصوص مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا۔ وہ واقف تھا التمش عالم نے اس کو یہاں کس وجہ سے بلایا ہے۔ اگر تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو تاکہ تمہیں آفس آنے سے روکوں تو تم غلطی پہ ہو، التمش عالم نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا مطلب آپ کا؟ اب میں نے کیا کیا؟ مہاویر چہرے پر معصومیت سجا کر بولا۔ ویر تم کب سیریس ہو گئے اپنے مستقبل کے لیے؟ کیوں تم مجھے پریشان کرتے ہو؟ بوڑھے باپ کا ذرا احساس نہیں تمہیں؟ التمش عالم نے اس کو شرم دلانے کی ناکام کوشش کی۔ بوڑھے کا کہا؟ آپ تو ابھی بھی ینگ لگتے ہیں، کہیں تو ہم آپ کی شادی کا سوچیں۔ مہاویر ایک آنکھ ونک کرتا دوستانہ انداز میں بولا۔ لا حول ولا قوت، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ التمش عالم کی رنگت لال ہوئی تھی۔ مہاویر جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھتا کہ اب ان کے دروازے تک پہنچا۔ التمش عالم اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگے جب مہاویر الٹے قدموں ان کی طرف پلٹا۔ آفر اچھی ہے، سوچیے گا ضرور۔ اتنا کہہ کر مہاویر 9-2-11 ہو گیا۔ التمش عالم نے سرخ آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھا۔ محمل آج فاطمہ کے گھر گئی تھی، وہاں باتوں باتوں میں اس کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں لگا تھا، جس سے اب وہ رات کے 8 بجے ٹیکسی کے لیے خوار ہو رہی تھی، مگر جب کوئی رکشہ، ٹیکسی، کیب نہ ملی تو اس نے پیدل گھر جانے میں عافیت سمجھی۔ اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تھا، ہر طرف خاموشی کا راستہ۔ اب اس سنسان راستے پہ سناٹے سے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے تیز تیز قدم اٹھانے لگی اور سامنے سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے اس کی آنکھوں پر پڑی تو بے ساختہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھ دیا۔ مہاویر آفس کے بعد جنید کی طرف گیا تھا، اس کا ارادہ وہاں رکنے کا تھا، پر التمش عالم نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا، جس وجہ سے اب واپس گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جب سامنے سے اس کو کسی وجود کا احساس ہوا تو اس نے گاڑی سائڈ پر روک کر گاڑی سے باہر آیا جہاں ایک لڑکی چہرے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ میڈم ہاتھ ہٹا لیں، اندھی ہونے سے بچ گئی ہیں، مہاویر اس کے سامنے آتا بولا۔ محمل نے کچھ جانی پہچانی آواز سنی تو فوراً سے ہاتھ ہٹا لیا، پر سامنے مہاویر کو دیکھ کر اس کا غصہ، حیرت، دونوں جذبات عود آئے۔ اس کے برعکس مہاویر کے تاثرات ایسے تھے جیسے اس کو اپنے سالوں پرانا دوست مل گیا ہو۔ ہاؤ لانگ ٹائم، مہاویر خوشگوار لہجے میں بولا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ محمل نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بریک ڈانس کر رہا ہوں، مہاویر پیروں کی حرکت دیتا گھوم کے بولا۔ فضول انسان، محمل بڑبڑائی۔ پاس سے گزرنے لگی تو مہاویر دیوار بن کر سامنے آ گیا۔ مس لڑاکا، پہلے بتانا پسند کریں گی اتنی اندھیری رات میں آپ یہاں کیا کر رہی تھیں؟ اگر کوئی معصوم جن آپ کو دیکھ کر ڈر جاتا تو؟ مہاویر شریر نظروں سے اس کو دیکھ کے پوچھنے لگا۔ تم میرے ابے ہو جس کو میں بتاتی پھروں، محمل نے ناگواری سے کہا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ مہاویر کچھ کہنے والا تھا جب پیچھے سے بھاری بھرکم آواز سن کر وہ الٹے پیر اس کی جانب دیکھنے لگا جہاں ایک پولیس والے کے ساتھ ایک کانسٹیبل کھڑا ان دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے سامنے پولیس کو دیکھ کر محمل کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ باتیں ہو رہی ہیں، پلیز جوائن اس، مہاویر خوش دلی سے بولا۔ تھانے دار سے تھانے داری نہیں چلے گی، بتاؤ کیا رشتہ ہے دونوں کا؟ پولیس والے نے کڑک آواز میں پوچھا۔ میں نہیں جانتی اس کو، میں تو اپنے گھر جا رہی تھی، محمل نے جلدی سے اپنا دامن صاف کیا۔ میاں بیوی ہیں ہم، موسم اچھا تھا تو رومانس کرنے کے لیے رک گئے، مگر عین وقت پر آپ لوگوں کی شراکت نے ہمارے درمیان خلل پیدا کر دیا۔ مہاویر کی گوہر افشائی پر محمل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، مجھے تو اس کا نام تک نہیں معلوم۔ محمل کھا جانے والی نظروں سے مہاویر کو دیکھتی بولی۔ میڈم نام نہیں پتا تو رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ پولیس والے نے روبدار آواز میں استفسار کیا۔ لا حول ولا قوت، مہاویر یہاں وہاں نظر گھما کر بولا۔ استغفر اللہ، آپ سوچ سمجھ کر تو بولیں، محمل نے گڑبڑا کر کہا۔ ہیرو اگر تیری بیوی ہے تو نکاح نامہ دکھا۔ پولیس والے کی بات پر مہاویر کی سٹی گم ہو گئی۔ محمل شیطانی مسکراہٹ سے مہاویر کو دیکھنے لگی۔ نامہ تو گھر پہ ہے، مہاویر نے عذر پیش کیا۔
فون تو ہوگا نا، اس میں تصویریں بھی ہوں گی، مجھے دکھاؤ، تمہارے گھر والوں کو بھی خبر ہونی چاہیے کہ رات کی تاریکی میں تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو۔ پولیس والے نے مونچھوں کو تاؤ دیتے بولا، جس پر پہلی بار مہاویر کو غصہ آیا۔ نکاح نامہ ہے، گلے کا پٹا نہیں جو میں یا میری بیوی گلے میں پہن کر گھومیں گے، نہیں ہے کوئی تصویر اور نکاح نامہ، ہم میاں بیوی ہیں، ہمیں پتہ ہے، اب آپ جا کر اپنا کام کریں، مہاویر جل کے بولا۔ بکواس کیوں کر رہے ہو تم؟ مجھے تو تمہارا نام تک نہیں پتا، انسپکٹر کو سچ سچ بتاؤ۔ محمل نے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مار کر کہا۔ سویٹ ہارٹ، مانا تم ناراض ہو، پر سب کے سامنے تم مجھ سے اتنی اجنبی رویہ نہیں رکھ سکتی۔ مہاویر ہوں میں، مہاویر عالم، جس کے پیار میں تم اپنی کالج لائف سے پاگل ہو۔ مہاویر اس کو آنکھوں سے اشارہ کرتا بولا، جو محمل عقل کل کو سمجھ نہ آئی۔ بہت کر لیا تم دونوں نے ڈرامہ، چلو اب پولیس اسٹیشن، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ پولیس والا طیش میں آتا بولا، جو ان کی موجودگی فراموش کیے خود لڑنے میں مصروف تھے۔ دیکھیں سر، آپ بنا کسی قصور کے مجھے اریسٹ نہیں کر سکتے۔ محمل نے اپنا لہجہ مضبوط کیے کہا، میں مہاویر عالم ہوں، سن آف التمش عالم، اگر میرا بال بھی بھیگا ہوا تو آپ اپنی وردی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ مہاویر مغرور لہجے میں بولا، مذاق اچھا ہے، لگاؤ اس کو ہتھکڑی، اور میڈم آپ خود چلیں ہمارے ساتھ۔ انسپکٹر ایک پل کو تو گھبرا گیا، پھر سنبھل کر کانسٹیبل سے محمل کو مخاطب کیے بولا، جس سے دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ منیبا بیگم ہاتھ میں تسبیح پکڑے باہر صحن میں ٹہلتی پریشانی سے داخلی دروازے کو دیکھ کر محمل کا انتظار کر رہی تھیں۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، ان کی فکر میں روانگی آ رہی تھی۔ پاس چارپائی پر ارسلان بیٹھا کسی کو کال کرنے میں مصروف تھا۔ دادی، محمل اپنی دوست کے گھر سے کب کی نکل چکی ہے، پتہ نہیں یہاں کیوں نہیں پہنچی اب تک۔ ارسلان نے فکر مندی سے کہا، مجھے خود فکر ہو رہی ہے، تم جا کے دیکھ آؤ، رات کے 10 بج رہے ہیں۔ منیبا بیگم نے پریشانی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں جاتا ہوں۔ ارسلان نے ان کو پرسکون کرنا چاہا۔ سر، میری دادی پریشان ہو رہی ہوں گی، آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ محمل کو فکر لاحق ہو گئی تھی، پر یہاں کوئی اس کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ انسپکٹر ان کو اپنے ساتھ تھانے لے آیا تھا، جہاں مہاویر ریلیکس تھا کیونکہ التمش عالم پہنچنے والا تھا۔ میڈم، کچھ پیپرز پر آپ سائن کریں، پھر جائے گا جہاں جانا ہے۔ انسپکٹر ایک سخت نگاہ مہاویر پر ڈال کر کہا، جو عام سے لہجے میں مہاویر نے اسمائل پاس کی، جس پہ وہ صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گئے، کیونکہ اب وہ جان گئے تھے کہ سامنے بیٹھا لڑکا کس کے سر درد ہے۔ کون سے پیپرز؟ میں نہیں کروں گی سائن۔ محمل کو تشویش ہونے لگی۔ سائن تو کرنا ہوگا، ورنہ آپ کو لاک اپ کے اندر کریں گے، ضمانت بھی مشکل ہوگی۔ انسپکٹر نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ محمل نے اپنی توپوں کا رخ مہاویر کی طرف کیا۔ او مس لڑاکا، اپنا کیا میرے سر نہ ڈالو، کیا ضرورت تھی رات کے وقت اکیلے جانے کی؟ مہاویر نے گھور کر کہا، تمہیں کیا ضرورت تھی حاتم تائی بن کر میرے سر پر پہنچنے کی؟ محمل نے دو بدو جواب دیا، چپ کرو تم دونوں اور سائن کرو۔ انسپکٹر اپنے بال نوچ کر کانسٹیبل کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جہاں کاغذ موجود تھا۔ دکھاؤ۔ مہاویر نے چھیننے والے انداز میں اس سے پیپرز لیے۔ واٹ دا؟ مہاویر پیپرز ٹیبل پر پٹکتے ہوئے بولا، کیا ہوا، میاں بیوی ہونا تو سائن کرو۔ انسپکٹر نے کہا تو محمل نے ہاتھ بڑھا کر دیکھا تو شوق رہ گئی۔ سامنے پیپرز نکاح نامے کے تھے۔ تو آپ کو کیا نہیں پتا کہ نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہوتا؟ خود کی طرح ہمیں بھی جہنمی بنا رہے ہیں۔ مہاویر نے اپنی طرف سے پتے کی بات کی۔ پاس بیٹھی محمل میں ہلنے جلنے کی سکت نہیں تھی۔ مجھے دین نہ پڑھاؤ، سائن کرو ورنہ یہیں رہو۔ انسپکٹر نے ہاتھ جھاڑ کر آرام سے کہا۔ مہاویر کے لیے سب کسی ٹاسک یا ایڈونچر سے سوا کچھ نہیں تھا، اس لیے گہری سانس بھرتا سائن کر دیے تھے۔ محمل کے نہ کہنے کے باوجود بھی دونوں کا اصل میں نکاح ہو گیا تھا، جس میں دونوں کی نہ رضامندی شامل تھی، نہ کوئی اپنا یہاں موجود تھا۔ التمش عالم سنجیدہ تاثرات لیے وہاں پہنچ کے انسپکٹر سے بات کرنے لگے۔ میرے بچپن سے خواہش تھی میری زندگی میں کچھ ٹوئسٹ ہو، کچھ فلمی سا ہو۔ دیکھا کیا ٹوئسٹ آیا، مطلب نکاح ہی ہو گیا۔ مہاویر اپنی بات پہ خود ہی قہقہ لگانے لگا۔ میری زندگی برباد ہو گئی اور تمہیں ٹوئسٹ کی پڑی ہے۔ محمل نے اس کو شرم دلانی چاہی۔ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ کون سا میں نے تمہیں ساری عمر اپنے ساتھ رکھنا ہے؟ جیسے ان کاغذ کے ٹکڑوں پر سائن کیے ہیں ویسے ہی دوسرے کاغذ پر کر لینا جو طلاق کے ہوں گے۔ مہاویر نے عام لہجے میں کہا۔ محمل بس گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اس کو بس ایک بات پریشان کیے جا رہی تھی کہ وہ اپنی دادی کو کیا جواب دے گی۔ ڈیڈ وہ چٹاخ التمش عالم کو آتا دیکھ کر مہاویر پرجوش تھا کھڑا ہوتا ہوا، پر التمش عالم نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے خوبصورت چہرے پر جڑ دیا تھا۔ محمل دنگ سی ہو گئی۔ بے یقین تو مہاویر بھی تھا، یہ سب اس کی زندگی میں پڑنے والا پہلا تھپڑ تھا جو اس کو ملا تھا، وہ بھی سب کے سامنے۔ مہاویر لب بھیج کر التمش عالم کو دیکھنے لگا، جن کا سانس پھول گیا تھا۔ بیوی کے سامنے کون باپ تھپڑ مارتا ہے؟ کوئی عزت رہنے دیتے، نیا نویلا دولہا ہوں۔ مہاویر اپنی جون میں آتا بولا محمل کو، جو اس پر تھوڑی بہت ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔
مہاویر کی بات پر غصے نے جگہ لی۔ بچی کو اس کے گھر چھوڑ آؤ، تم سے بات گھر پر ہوگی۔ التمش عالم نے جن نظروں سے اس کو دیکھا تھا اس پر مہاویر کی فرما برداری سے سر ہلانے پر مجبور کیا، مگر ایک خیال کے تحت وہ اپنی زبان کو خاموش نہ رکھ پایا۔ اب تو یہ میری زوجہ محترمہ ہے، تو میرا گھر اس کا ہوا تو کیا یہ ہمارے ساتھ چلیں گی؟ مہاویر نے سنجیدگی سے پوچھا، ورنہ دل کہا لگانے کا کر رہا تھا۔ انکل، آپ کا بیٹا دماغ سے فارغ ہے۔ جس کنڈیشن میں ہمارا نکاح ہوا ہے وہ جائز ہے یا نہیں، پر میں چاہتی ہوں کہ یہ قصہ یہیں پہ دفن ہو۔ کچھ دن بعد میری شادی ہے تو پلیز مجھے طلاق بھی چاہیے، محمل نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمارے نکاح کو ابھی 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور تمہیں طلاق چاہیے؟ پہلے مجھے یقین تو ہونے دو کہ میں بھی ایک عدد زوجہ کا مالک ہوں۔ مہاویر نے خشمگین نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا، آپ کے بیٹے کے لیے ہر بات مذاق ہوگی، پر میرے لیے نہیں۔ میں اپنی زندگی میں مسائل نہیں چاہتی۔ محمل مہاویر کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی بولی، بیٹا آپ کی بات درست ہے، پر ایک مرتبہ آپ کے گھر والوں سے بات کرنے دو۔ نکاح جس صورت میں ہوا ہو، نکاح ہوتا ہے، ایسے پھر علیحدگی اختیار کرنا ٹھیک نہیں، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ التمش عالم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے کہا۔ رات کے 12 بجے کے درمیان التمش عالم اور مہاویر کے ہمراہ وہ اپنے گھر آئی تھی۔ محمل کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ خود کیسے ڈیفائن کرے گی سوچ کر اس کا دل پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ دادی! محمل نے چارپائی پر منیبہ بیگم کو دیکھا تو بھاگ کر ان کی آغوش میں سمائی اپنی پھپھو ارسلان، فردوس، التمش عالم، مہاویر، ان سب کو نظر انداز کیے وہ منیبہ بیگم کے ساتھ چپک گئی تھی۔ میری بچی کہاں تھی تم؟ اپنی بوڑھی دادی کا کوئی احساس ہے بھی کہ نہیں؟ منیبہ بیگم محمل کو صحیح سلامت دیکھ کر شکر ادا کرتی محمل سے بولی۔ آپ کا احساس ہے دادی؟ محمل اپنی آنکھوں سے آتی نمی کو پیچھے دھکیلتی بولی۔ یہ دونوں کون ہیں؟ ناہید بیگم نے التمش عالم کے ساتھ کھڑے مہاویر کی جانب اشارہ کیے پوچھا۔ مجھے ان کا شوہر ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ جو میرے بابا صاحب ہیں جن کو ان کے سسر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مہاویر کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ التمش عالم کا دل کیا اپنا سر پیٹے نے جانے یہ نکما کس پر چلا گیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ارسلان آگ بگولا ہوتا بولا۔ باقی سب اپنی جگہ حیران پریشان تھے۔ بکواس نہیں، تازہ ترین گرما گرم خبر ہے، مہاویر نے سکون سے جواب دیا۔ محمل تم خاموش کیوں ہو؟ کیا کہہ رہا ہے یہ لڑکا؟ ارسلان نے محمل کو جھنجھوڑ کر پوچھا۔ بیٹا آپ شانت رہیں، میں بتاتا ہوں ساری بات۔ التمش عالم نے گہری سانس کھینچ کر حقیقت ان کے سامنے کر دی۔ ضرور چکر ہوگا، بہانہ ہے، ناہید بیگم نے زہر اگلا۔ بہو! منیبہ بیگم نے سخت نظروں سے ان کو دیکھا۔ محمل تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ ارسلان شوق سے باہر آتا بولا۔ آپ کو بار بار جلال میں دیکھ کر لگ رہا ہے آپ میری زوجہ کے بھائی ہیں۔ مہاویر نے انجانے میں اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ہونے والی بیوی تھی میری، ارسلان نے دانت پہ دانت جمائے کہا۔ اوہ! مہاویر نے اپنے ہونٹوں کو گول شیپ دیا۔ محمل اگر تمہیں کوئی اور پسند تھا تو ارسلان سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ ناہید بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ پھپھو ایسا کچھ نہیں۔ آنسوؤں کا پھندا اب اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا، بے قصور ہونے کے باوجود بھی وہ قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی، بنا غلطی کے بھی صفائی دینی پڑ رہی تھی، مگر سب بے معنی لگ رہا تھا۔ بہن اس بیٹی کا کوئی قصور نہیں، آپ اس کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ التمش عالم دھیمی مگر سخت آواز میں بولے۔ آپ تو ایسے کہیں گے، ناہید بیگم تنزیہ بولی۔ دادی آپ کو یقین ہے نا مجھ پر؟ محمل نے امید بھری نظروں سے منیبہ بیگم سے پوچھا، جنہوں نے سر اس بات میں ہلایا تو محمل کو گونا سکون ملا۔ اگر تمہاری بات سچ ہے تو اس لڑکے سے کہو ابھی کے ابھی تمہیں طلاق دے۔ ارسلان آنکھوں میں جلن لیے مہاویر کو دیکھ کے بولا۔ میری اور زوجہ کے نکاح کو ابھی وقت کتنا ہوا ہے جو طلاق دوں گا؟ ابھی میرا ایسا کوئی موڈ نہیں، مہاویر منہ بناتا بولا۔ ہمیں اب اجازت دیں۔ التمش عالم مہاویر کی باتوں سے زچ آ گئے تھے، تبھی بولے۔ محمل آپ کے ساتھ جائے گی؟ منیبہ بیگم کی بات پر سب پہ کسی بم کی طرح گری تھی۔ محمل بے یقین نظروں سے اپنی دادی کو دیکھنے لگی۔ محمل میں بات کر رہی ہوں۔ محمل کچھ کہنے والی تھی کہ پر منیبہ بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے ٹوک دیا۔ دادی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمل سے میری شادی ہونے والی تھی، ارسلان تیز آواز میں بولا۔ ہونے والی تھی؟ ہوئی تو نہیں نا؟ ہوئی تو میری نا۔ اب تم بار بار میری زوجہ کو اپنے ہونے والی بیوی کہہ کر میری غیرت مت لتکارو۔ مہاویر نے اپنا بولنا ضروری سمجھا۔ تم سے بات نہیں کر رہا میں، ارسلان نے غصے میں کہا، پر میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس لیے غور سے سنو اور عمل کرو۔ مہاویر نے دانتوں کی نمائش کرتے کہا۔ تم بند کرو یہ جاہلوں کی طرح لڑنا۔ التمش عالم نے دونوں کو بری طرح سے گھڑکا۔ اماں جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ التمش عالم نے ادب سے منیبہ بیگم سے مخاطب کرتے کہا۔ محمل آپ لوگوں کے ساتھ جائے گی، منیبہ بیگم مضبوط لہجے میں بولی۔ جیسا آپ کہیں گی ویسا ہوگا، آپ اس بچی کے لیے پریشان مت ہونا، ہمارے گھر کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ التمش عالم نے ان کو یقین دلانا چاہا۔
مجھے کہیں نہیں جانا دادی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ سب پہ یقین ہے تو بس بات ختم ہو گئی، ایسا نکاح نہیں ہوتا پھر پلیز آپ مجھے خود سے دور مت کریں۔ محمل منیبہ بیگم کے دونوں ہاتھوں کو تھامتی بولی، یہاں کیا سب کے تانے سننے کے لیے رہو گی؟ منیبہ بیگم کے سوال پر محمل نے بے ساختہ نظریں اپنے پھپھو پر پڑی جو نحوست سے منہ موڑ گئی تھیں۔ نکاح اللہ کا بنایا ہوا خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے، اس لیے اللہ کی رضا کی خاطر چلی جاؤ، منیبہ بیگم نے دوبارہ کہا۔ گاڑی التمش عالم کی حویلی کے پاس رکی تو محمل ان کے ساتھ باہر آتی حیرت سے سامنے شاندار عمارت کو دیکھنے لگی۔ کیا اس شاندار محل نما گھر میں رہنے والوں کے دل بھی شاندار اور بڑے ہوں گے؟ محمل دل میں خود سے پوچھنے لگی۔ شاید نہیں، کیونکہ جو لوگ جتنے بڑے گھروں میں رہتے ہیں ان کے دل اتنے ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ محمل اپنی خود ساختہ سوچ پر بے اختیار مسکراتی، گھر کا پوسٹ مارٹم کر لیا ہو تو اندر چلیں؟ مہاویر نے اس کو ایک جگہ جمع دیکھ کر کہا۔ التمش عالم پہلے ہی اندر جا چکے تھے۔ کیا تم آرام سے سیدھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے؟ محمل نے ناگوار لہجے میں پوچھا۔ کر سکتا ہوں پر کروں گا نہیں، مہاویر نے ٹکا سا جواب دیا۔ ڈسگسٹنگ، محمل بڑبڑائی۔ آ جاؤ اب، مہاویر اتنا کہہ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ محمل حق تک اس کی جرت دیکھتی رہ گئی جو بے نیازی سے اس کو اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ اس کے اپنے ہاتھ آزاد کرانے کی کوشش کی پر مہاویر کی گرفت اس کی سوچ سے زیادہ مضبوط تھی۔ مہاویر اس کو اندر لے آیا تو محمل کو مزید حیرت کا جھٹکا لگا۔ اتنے سارے لوگوں کو اتنی رات کے وقت سب کو جاگتا دیکھا تو کیا یہ سب ایک فیملی کے لوگ ہیں؟ محمل نے پریشانی سے سوچا۔ بچپن سے اس کو جوائنٹ فیملی میں رہنے کا شوق تھا، پر اس نے اپنے ارد گرد اپنی دادی کا سایہ اور ساتھ دیکھا تھا، مگر آج مہاویر کی فیملی کو دیکھ کر اس کو رشک ہوا تھا۔ اس کی سوچ کے مطابق بڑے لوگ خود تک محدود رہتے تھے، الگ الگ گھر ہوتے تھے، ان کے ساتھ میں ان کا ہونا ناممکن سا ہوتا تھا، پر آج اس کو اپنی سوچ غلط محسوس ہونے لگی۔ تو آپ ہیں ہماری بھابھی؟ سجل جو پہلے نیند میں جھول رہی تھی مہاویر کے ساتھ خوبصورت اور حیران پریشان لڑکی کو دیکھ کر پرجوش ہوتی بولی۔ نہیں، باہر گیٹ پر کھڑی چوکیداری کر رہی ہے وہ۔ اب مہاویر نے دیا تھا۔ بھابھی آپ آئیں، میں سب سے آپ کو اور آپ کا سب سے انٹروڈیوس کرواتی ہوں، سجل نے خوشدلی سے کہا جیسے بہت عرصے سے جان پہچان ہو۔ محمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے ری ایکشن دے۔ دادی کہاں پھنسا دیا؟ محمل رونے والی حالت میں ہو گئی تھی۔ سجل بیٹا ابھی اپنی بھابھی کو آرام کرنے دو، رات بہت ہو گئی ہے، آپ سب بھی سو جاؤ، ملنا ملانا کل ناشتے پر ہوگا، التمش عالم نے سنجیدگی سے کہا، جس پر سجل کا منہ بن گیا۔ ہم سب بھی آپ لوگوں کا انتظار کر رہے تھے، آپ آ گئے، اب سکون سے نیند آئے گی، ماجد نے نرم مسکراہٹ سے کہا۔ میں نے کہا بھی تھا دیر ہو جائے گی، ہمیں انتظار نہیں کرنا، خواہ جاگتے رہے، التمش عالم نے کہا تو سب مسکرا پڑے۔ آپ کو پتہ تو ہے غصہ ناراضگی اپنی طرف پر جب تک اس گھر کا ایک فرد رات کے وقت اپنے کمرے میں نہ ہو تو ہمیں سکون نہیں ہوتا، نرمین نے رسانہ سے جواب دیا۔ میں جو جانے کتنی راتوں کو اپنے کمرے میں نہیں ہوتا تب تو سب بڑے سکون سے سویا کرتے ہیں، مہاویر نے سب کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیونکہ آپ تب گھر سے نکلتے ہیں جب سب سو جاتے ہیں، سجل نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ میں کہاں سوؤں گی؟ محمل کمر پر ہاتھ رکھتی مہاویر سے بولی جو صوفے پر بیٹھا اپنے شوز کے تسمے کھول رہا تھا۔ میری گود میں، مہاویر نے جل کر جواب دیا۔ تمیز نہیں بات کرنے کی؟ محمل سرخ گالوں سمیت اس کو دیکھتی بولی۔ آپ کو عقل نہیں؟ یہ اتنا بڑا بیڈ نظر نہیں آ رہا آپ کو جو یہ سوال کر رہی ہیں؟ مہاویر نے کمرے کے وسط میں موجود بیڈ کی جانب اشارہ کیا جو اتنا بڑا ضرور تھا کہ 7 سے 8 لوگ آرام سے سو سکتے تھے۔ تو تم کہاں سو گے؟ محمل نے دوسرا سوال کیا۔ آپ کی گودی میں، مہاویر نے پہلے سے زیادہ تپ کے جواب دیا۔ بےہودہ انسان، محمل اتنا کہتی بیڈ کی طرف آئی۔ مہاویر اپنی مسکراہٹ دباتا وارڈروب سے اپنے لیے نائٹ ڈریس ہینگر سے نکالتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ دوسری طرف نرم بیڈ پر لیٹتے ہی محمل سو گئی تھی۔ 15 منٹ بعد مہاویر فریش ہوتا باہر آیا تو بیڈ پر موجود وجود کو دیکھ کر اس نے گہری سانس خارج کی، پھر سر جھٹکتا آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تولیے سے اپنے بال خشک کرنے لگا، مگر بار بار نظر محمل کی طرف بھٹک رہی تھی جو سکون کی نیند سو رہی تھی۔ سو تو ایسے رہی ہے جیسے ہمیشہ سے یہاں ہوتی ہے، مانا شادی کے بعد لڑکیاں ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں، پر اتنی بھی کیا جلدی تھی اس کو؟ خواب خرگوش کے مزے لوٹتی مہاویر کو ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ مہاویر محمل کے اوپر کمبل ٹھیک سے ڈالتا خود بیڈ کی دوسری سائڈ پر کروٹ لیتا سو گیا۔ صبح سویرے اس کی آنکھ کسی کے رونے کی آواز پر کھلی۔ مہاویر نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی تو محمل کو دیکھا جو ہاتھ سینے پر باندھے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ مہاویر تعجب سے اس کو روتا دیکھتا رہا، پھر اس کے رونے کا والیوم تیز ہوتا گیا تھا تو بول پڑا، کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے جو منحوسیت پھیلا رہی ہو؟ تم ساری رات یہاں سوئے ہو؟ محمل نے روتے ہوئے سو کرتے اپنی بات مکمل کی۔ ہاں تو؟ مہاویر کو اس کا سوال سمجھ نہیں آیا۔
تو تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ یہاں تو میں تھی نا، تمہیں چاہیے تھا دوسری جگہ جاؤ۔ محمل اپنا رونا بھول کر بولی، او پلیز زوجہ، اب یہ میلو ڈرامہ اسٹارٹ نہیں کرنا۔ میں نے تمہاری نیند میں ہونے کا فائدہ اٹھا کر تمہاری عزت خراب کی ہے۔ سچی بہت بودا اور پرانا ڈائلاگ ہے لڑکیوں کا، مہاویر نے بیزار تاثرات چہرے پر سجا کر کہا۔ کیوں نہ کہوں؟ محمل اس پر چڑھ دوڑی، کیونکہ میری زوجہ تمہاری عزت میں نے خراب نہیں کی، اس لیے اپنا فضول سوچو کہ گھوڑوں کو کم چلاؤ۔ مہاویر کمبل خود سے پرے کرتا بولا، تمہیں پتا ہے تم واہیات انسان ہو۔ محمل شرمندگی سے بچنے کی خاطر بولی، پتا تو نہیں، پر تم نے بتا دیا، اب لگ پتا گیا ہے۔ مہاویر نے سکون سے جواب دیا، مجھے طلاق کب دو گے؟ محمل نے اس کو واش روم جاتا دیکھا تو چھلانگ لگا کر اس کے سامنے کھڑی ہوتی بولی، کیوں چاہیے طلاق؟ مہاویر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے یہاں نہیں رہنا، جواب جھٹ سے حاضر ہوا۔ کوئی بات نہیں، میں بات کرتا ہوں بابا صاحب سے، نیو گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ مہاویر نے مسکرا کر اس کے پھولے ہوئے گال کھینچ کر کہا، دیکھو مسٹر، مہاویر نام ہے میرا۔ مہاویر بیچ میں ٹوکتا بولا، مہاویر مجھے طلاق دو، تم جانتے ہو میری بات کا مطلب، اس لیے بات کو گھما پھرا کر مت کرو۔ محمل نے سختی سے کہا، زوجہ ناشتے کا وقت ہونے والا ہے، اس لیے مجھے فریش ہونے دو، خود بھی ہو جاؤ۔ مہاویر اس کے سامنے سے ہٹتا بولا، پیچھے محمل کلس کر رہ گئی۔ السلام علیکم۔ محمل نے سب کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھا تو کنفیوز ہوتی سلام کرنے لگی، وعلیکم السلام، بیٹھو ناشتہ کرو ہمارے ساتھ۔ التمش عالم نرم مسکراہٹ سے بولے، اب باری باری سب اپنا تعارف کروائے، پھر ناشتہ شروع کرتے ہیں۔ سجل نے چہک کر کہا، میں مہاویر کا بڑا بھائی اور تمہارا بڑا دیور شمس عالم، اور میں تمہاری بڑی دیورانی رامین، میں بابا صاحب کا دوسرا بیٹا ماجد عالم، اور میں تمہاری دیورانی نرمین، اور میں ون اینڈ اونلی آپ کی نند۔ سب نے مسکرا کر باری باری اپنا تعارف کروایا تو آخر میں سجل نے کہا۔ محمل جب سب کے نام یاد کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور میں ون اینڈ اونلی آپ کا شوہر نامداد مہاویر التمش عالم۔ مہاویر ڈائننگ ہال میں آتا اس کے پاس والی چیئر کھسکا کر بیٹھ کر مزے سے بولا، ناشتے کے بعد محمل کو شاپنگ کرانے لے جانا۔ التمش عالم نے محمل کو کل والے سوٹ میں ملبوس دیکھا تو مہاویر کو حکم صادر کیا، سجوں کے ساتھ چلی جائے گی۔ مہاویر جگ سے جوس کا گلاس انڈیلتا عام لہجے میں بولا، تمہیں کہا ہے میں نے۔ التمش عالم نے سنجیدگی سے کہا، یہ لڑکی معصوم ہے یا ڈھونگ کر رہی ہے؟ رامین کے کان کے پاس جھکتی نرمین بولی، خاموش رہو، بابا صاحب نے کل کیا کہا تھا، کوئی بھی اس لڑکی کو کچھ نہ کہے اور نہ اچانک نکاح ہونے کی بات کرے۔ رامین نے اس کو ٹھوکا مار کے کہا، ٹھیک ہے میں لے جاؤں گا۔ مہاویر رضامند ہوتا بولا، جلدی شاپنگ ختم کرنا۔ مہاویر گاڑی پارکنگ ایریا میں ڈالتا محمل سے بولا، جو جانے کن سوچوں میں گم تھی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے گھر لے چلتے، میں وہاں اپنا ضروری سامان اٹھا لیتی۔ محمل آہستہ آواز میں بولی، واہ بڑی جلدی خیال آ گیا آپ کو، جب مال پہنچ گئے ہیں تب۔ مہاویر کا لہجہ طنز سے بھرپور تھا، تم اس قابل ہو ہی نہیں جو تم سے آرام سے بات کی جائے۔ محمل دانت پیستی کہتی سیٹ بیلٹ کھولنے لگی، شکریہ مجھے بتانے کا۔ مہاویر بنا اس کی بات کا اثر لیے بولا، اب چلو یا یہیں رہنا ہے؟ محمل نے مہاویر کو گاڑی سے باہر آتا نہ دیکھ کر خود مخاطب کرتے بولا، پیار سے کہو تو آؤں گا، ورنہ اکیلے جاؤ، جب بڑے مال میں گم ہو جاؤ گی نا تو پھر میں ڈھونڈنے بھی نہیں آؤں گا۔ مہاویر شان بے نیازی سے بولا۔ محمل نے مٹھیاں بھیج کر اپنا غصہ کنٹرول کرنا چاہا، مہاویر تنگ مت کرو، چلو میرے ساتھ۔ محمل نے دانت پیس کر کچھ نرمی اپناتے کہا، پیار سے کہو تو مانوں۔ مہاویر موبائل میں خود کو مصروف ظاہر کرتا بولا، پلیز چلیں، مجھے آپ کے بنا مال وبال جان لگے گا، آپ کے بنا وہاں گم ہونے کا خدشہ رہے گا، سو پلیز کم وتھ می۔ محمل نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی، مہاویر کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نے احاطہ کیا، کتنی فرمانبردار ہو آپ زوجہ۔ مہاویر گاڑی سے اترتا اس کو تنگ کرنے کی خاطر بولا، آپ اس طرف چلیں، یہاں سے لیڈیز کپڑے اچھے ہوتے ہیں، نیو کلیکشن ہوگی۔ مہاویر محمل کا ہاتھ تھامتا بولا۔ محمل حیرت سے اپنا ہاتھ دیکھنے لگی جو مہاویر کے ہاتھ میں تھا، اس کو مہاویر کا اتنا ریلیکس ہونا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنا تمہیں بڑا پتا ہے آج سے پہلے کتنی لڑکیوں کے ساتھ آنے کا شرف حاصل کیا ہے؟ محمل اپنی سوچوں کے جھٹکتی ہوئی پوچھنے لگی، ایمان سے سجوں کے ساتھ آیا ہوں، ورنہ میں بہت شدید قسم کا شریف لڑکا ہوں۔ مہاویر نے مسکراہٹ سے کہا، شدید قسم کا شریف لڑکا کیسا ہوتا ہے؟ محمل نے تعجب سے پوچھا، جیسے آپ کا شوہر نامداد ہے۔ مہاویر اسے کندھے سے کندھا ٹکراتا بولا۔ محمل نے گھور کر اس کو دیکھا، محمل نے اپنی پسند کے بس ایک دو جوڑے ہی لیے تھے، جبکہ ساری ضروریات کی چیزیں مہاویر نے اپنی پسند سے لی تھیں، میچنگ جوتوں سے لے کر ہلکی پھلکی میچنگ جیولری تک۔ محمل بس حیران پہ حیران ہوئے جا رہی تھی مہاویر کا اتنا مطمئن انداز دیکھ کر، جو یہ شو کر رہا تھا جیسے ان کی لو میرج ہو جیسے۔ ایک بات تو بتاؤ، محمل مال سے باہر آتی مہاویر سے بولی۔ کون سی بات؟ مہاویر نے پوچھا۔ تم اتنا مطمئن کیوں ہو؟ میں جیسے سب تمہاری یا ہماری مرضی سے ہوا ہے، تمہارا میرے ساتھ نکاح ہونے پہ کوئی مسئلہ نہیں، مطلب سب کچھ اتنا اچانک ہوا، تمہارا نکاح اس لڑکی سے ہوا جس کا نام تک تمہیں معلوم نہیں تھا، تمہیں برا یا غصہ افسوس نہیں ہو رہا؟ محمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنی بات کیسے کرے۔
نہیں، کیونکہ میں بہت صبر شکر والا بندہ ہوں، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لینے کہ کل سے آپ کو برداشت کر رہا ہوں۔ دوسری یہ کہ مجھے ایک بات کا بڑا افسوس ہے، میں نے اپنے نکاح کی تصویریں نہیں کلک کی، تیار نہیں ہوا، بال سیٹ نہیں کروائے، شیروانی تو دور کی بات خصہ تک نہیں تھا۔ مہاویر کے اپنے ہی انوکھے دکھ تھے۔ محمل تو اس کے جواب پہ جل بھن کر رہ گئی۔ انبلیویبل! فاطمہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ محمل کو مہاویر کے ساتھ رہتے ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ التمش عالم کی اجازت پر وہ اپنی دادی سے ملنے آئی تو فاطمہ کو بھی اپنے پاس آنے کا کہا۔ حقیقت کے سارے پنے اس نے فاطمہ کے سامنے کھولے تو تب وہ حیران تھی۔ میں خود بے یقین ہوں یا زندگی عجیب ڈگر پر چلنے لگی ہے؟ کیا ایسا بھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے جیسا میرے ساتھ ہوا؟ اتنے بڑے گھر میں مجھے اپنا آپ اضافی لگتا ہے۔ سب کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے میں اس گھر کی من چاہی بہو ہوں۔ محمل نے اپنی الجھن بیان کی۔ تو تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اگر تمہارے سسرالی اچھے ہیں تو شکر کرو نا، ایسی الٹی سیدھی باتیں سوچنے لگو۔ فاطمہ نے اس کو مطمئن کرنا چاہا۔ پاگل ہو، سب انجان ہے، اور انجان لوگوں کے درمیان رہنا کتنا مشکل ہے یہ سب میں جانتی ہوں، محمل نے نحوست سے کہا۔ مہاویر نام ہے تمہارے شوہر کا؟ فاطمہ نے پوچھا تو محمل نے سر کو جم بیچ دی۔ اس کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ فاطمہ نے جاننا چاہا۔ ایسا جیسے عشق کی شادی ہو، محمل نے جس انداز میں کہا فاطمہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ محمل، مہاویر آیا ہے؟ منیبہ بیگم ان کے پاس آتی بولیں۔ وہ کیوں آیا ہے؟ محمل نے ناگواری سے پوچھا۔ کیا مطلب کیوں آیا ہے؟ شوہر ہے وہ تمہارا، صبح سے یہاں ہو، اب شام کا وقت ہو رہا ہے تو یقیناً تمہیں لینے آیا ہوگا۔ منیبہ بیگم نے بری طرح سے ڈپٹا۔ میں آج آپ کے پاس رکوں گی، محمل نے لاڈ سے کہا۔ نہیں بیٹا، آج نہیں، پھر کبھی رکنا، شوہر کی اجازت ہے، ابھی وہ تمہیں لینے آیا ہے تو جاؤ اس کے ساتھ، منیبہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ محمل کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج میں مہاویر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ کل آ جاتی میں، تم کیوں آئے؟ محمل نے جل کر پوچھا۔ ہر وقت کڑوا بادام کھاتی ہو کیا؟ شوہر ہوں تمہارا، ادب اخلاق سے پیش آیا کرو ورنہ حوریں لعنت بھیجیں گی کہ شوہر کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو گی تو۔ مہاویر نے بڑے بزرگوں کی طرح اس کو ہدایت کی۔ اب چلو، محمل نے اکتاہٹ سے کہا، جس پر مہاویر فرمانبرداری سے کھڑا ہوا۔ وہ جیسے ہی صحن کا راستہ عبور کر گئے تو ارسلان تیز قدموں سے محمل تک پہنچ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا۔ محمل، تم یہاں تھی آج سارا دن، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم کب طلاق لے رہی ہو؟ تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں میں، بس جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ مہاویر کے چہرے میں ناگوار تاثرات آ گئے تھے۔ محمل کے ہاتھ کے اوپر ارسلان کا ہاتھ دے کر، جس پر اس نے اپنے چہرہ دوسری جانب کر دیا۔ تم جاب پر ہوتے ہو تبھی نہیں بتایا تھا، ورنہ میں آتی۔ محمل ارسلان کی آخری بات نظر انداز کرتی مسکرا کر جواب دینے لگی۔ تو اب میں فری ہوں، باہر چلتے ہیں۔ ارسلان مہاویر کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے بولا۔ محمل، چکر لگاتی رہوں گی پھر کبھی صحیح، ابھی تو میں جا رہی ہوں، محمل نے جواب دے کر باہر کی طرف جانے لگی تو مہاویر ارسلان کی طرف اپنا رخ کیا۔ میری زوجہ کو اگر کبھی دوبارہ چھونے یا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو ساری زندگی ایک ہاتھ کے لیے ترستے رہو گے، مہاویر سخت لہجے میں بولا تو ارسلان کو ایک پل کے لیے خوف محسوس ہوا۔ مہاویر ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالتا باہر کے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے لیے چائے بنا آؤ، مہاویر کمرے میں آتا محمل کو حکم دیتا بولا۔ کیوں بناؤں؟ اتنی فوج ہے ملازموں کی، ان سے کہو، محمل نے گھور کر اس سے کہا۔ نکاح تو میرا آپ سے ہوا ہے نا، تو ملازموں کی پوری فوج کے ساتھ نہیں، اس لیے آپ بنا کر لائیں ورنہ میں آپ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاؤں گا، مہاویر نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تو محمل پاؤں پٹکتی کمرے سے باہر گئی۔ مہاویر بھی مسکراتا بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا۔ ایسی چائے بناؤں گی زندگی بھر یاد رکھے گا۔ کچن میں آتی محمل خود سے بڑبڑائی۔ پانی گرم کرنے کے ساتھ اس نے دودھ ڈالا، پتی ڈالی، بعد چینی کے بجائے اس نے کالی مرچوں کا ڈھیر اور لال مرچوں ڈالی۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائی، وہ کپ کو دیکھنے لگی جس میں چائے کا رنگ کالا ہو گیا تھا۔ اتنی ڈارک بلیک چائے تو نہیں پیے گا کمینہ، بہت ہوشیار ہے۔ ایسا کرتی ہوں، رنگ ٹھیک کرنے کے لیے ہلدی کا استعمال کرتی ہوں۔ محمل خود سے پلان ترتیب دیتی اور خود کو شاباشی دینے لگی۔ انتہائی محنت کے بعد چائے کے نام پر جو اس نے تجربہ کیا تھا اس کا رنگ بہتر ہو گیا تھا۔ اب یہ چائے پینے کے بعد اسے آپے سے باہر ہو جائے گا، پھر مجھ پہ چلائے گا، پھر میں انکل سے کہوں گی مجھے طلاق لے کر دیں، اس کے بعد میں اپنے پہلے کی طرح زندگی گزارنے لگوں گی۔ محمل سہانے خیالات سوچتی کمرے میں داخل ہوئی جہاں مہاویر اس کے انتظار میں تھا۔ مہاویر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ مہاویر کو اپنے پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دینے لگی۔ محمل کا اس کو دیکھ کر مسکرانا، یہ بات مہاویر چاہ کر بھی ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ زوجہ محترمہ، اگر آپ اپنی خوبصورت مسکراہٹ سے مجھے گھائل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آپ کو 0 مارکس ملے ہیں، کیونکہ میرا کردار پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے، مہاویر غرور سے بولا۔
چائے پیو۔ محمل صبر کا دامن تھامتی بولی۔ فی الحال وہ مہاویر کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ کس قسم کی چائے ہے؟ کیا تم نے ایجاد کی ہے؟ کیونکہ آج سے پہلے تو میں نے اتنی پیلی چائے نہیں دیکھی۔ مہاویر ہاتھ میں چائے کا کپ لیتا غور سے اس کا جائزہ لیتا مشکوک نظر سے محمل کو دیکھنے لگا، جو اس کے سوال پر بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ پینا ہے تو پیو ورنہ رہنے دو، میں نے خاص چائے بنائی تھی تمہارے لیے، ادرک، الائچی اور تھوڑا سا گڑ، یہ سب ملا کے۔ محمل نے ایک سانس میں اپنی بنائی ہوئی چائے کے اندر موجود خصوصیات بتانے لگی، کچھ زبان سے تو کچھ دل سے سوچنے لگی۔ اچھا پیتا ہوں، مہاویر نے کہہ کر ایک گھونٹ بھرا تھا۔ اس کو لگا جیسے زہر سے زیادہ زہریلی چیز منہ میں ڈال دی ہو۔ ایک پل خیال آیا منہ سے نکال دے، مگر محمل کی چیلنج کرتی نظروں کو محسوس کرتے خود پر جبر کرتا وہ زہر آہستہ آہستہ اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ محمل کی آنکھیں منہ دونوں حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے سامنے خالی کپ کو دیکھ کر۔ اس کو اپنے سارے خیالات غلط ہوتے ہوئے لگے۔ زوجہ آپ بہت کیوٹ ہو، مہاویر زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجا کے محمل کے گال سہلا کر بولا، پھر اس کو حیران چھوڑتا خود واش روم کی طرف پہلے آہستہ پھر تیز قدموں سے داخل ہوا۔ واہیات! مہاویر واش روم میں آتا یہاں وہاں ٹہلتا ہوا بولا۔ اس کا پورا منہ جل رہا تھا۔ بیسن کے پاس آتے اس نے جھٹ سے اپنا ٹوتھ برش لیا، اس میں پیسٹ ڈال کر جلدی سے برش کرتا بقول محمل کے خاص چائے کا اثر زائل کرنے لگا۔ لگتا ہے کام ہو گیا، پر یہ چیخ کیوں نہیں رہا؟ واش روم کے دروازے کے پاس کھڑی محمل تانے بانے جوڑنے لگی۔ شاید کچھ دیر بعد چلائے۔ اپنی سوچ سے مطمئن ہوتی محمل آرام سے کاؤچ پر بیٹھتی اس کا انتظار کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا، پر مہاویر نہ آیا تو اس کو کچھ پریشانی ہوئی۔ مرور تو نہیں گیا؟ محمل ناخن چبانے کے چبا کر اندازے لگانے لگی۔ دروازہ نوک کرنے والی تھی، پر مہاویر بھیگے بالوں سمیت آتا دکھائی دیا۔ اس کا سرخ چہرہ اندرونی انتشار بیان کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ محمل نے مصنوعی فکرمندی دکھاتے بولا۔ کچھ ہونا تھا کیا؟ مہاویر نے الٹا اس سے سوال کیا تو محمل نے جھٹ سے سر کو نفی میں ہلایا۔ تو سو جاؤ پھر، مہاویر کہہ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا۔ تم نے بتایا نہیں، چائے کیسی تھی؟ محمل نے پاس آتے پوچھنے لگی۔ بہت اچھی تھی، اتنی اچھی کہ میں دوبارہ کبھی پینا پسند نہیں کروں گا۔ مہاویر فکر مند سا اپنا سرخ رنگت دیکھ کر محمل کو جواب دینے لگا۔ تمہارا چہرہ اتنا لال کیوں ہو رہا ہے؟ محمل اس کو تنگ کرنے کی خاطر پوچھنے لگی۔ کیونکہ میری رنگت بہت گوری چٹی سفید دودھ ملائی جیسی ہے، اور جس کی رنگت میں اتنی ساری خصوصیات ہوں اور جس کی بیوی تمہاری جیسی ہو، اس کی رنگت پھر زیادہ لال رہتی ہے۔ مہاویر زج ہوتا بولا۔ غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ محمل اپنی ہنسی کنٹرول کیے بولی۔ تم سو جاؤ، میرا سر مت کھاؤ، مہاویر اس کے سامنے کھڑا ہاتھ جوڑتے بولا۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی کیا؟ محمل آج سارے حساب بے باک کرنے میں تھی، جانے کہاں پھنس گیا میں۔ مہاویر کوف سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی حالت پر محمل ہنس پڑی۔ اپنے کمرے سے نکل کر مہاویر گیسٹ روم کی طرف آیا۔ وہاں لیٹ کر ابھی 2 منٹ ہوئے تھے جب اس کے اپنے پیٹ میں عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ مہاویر پریشانی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتا بڑبڑایا۔ اللہ پوچھے آپ سے زوجہ۔ مہاویر اتنا کہہ کر گیسٹ روم کے اٹیچ باتھ روم میں جانب گیا۔ 5 منٹ بعد واپس آ کر دوبارہ لیٹا تو پھر سے گڑ گڑ کی آوازیں آنے لگی۔ مہاویر کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ اس نے پاس پڑا تکیہ اٹھا کر چہرے پہ رکھا۔ جب مزید برداشت نہیں ہوا تو پھر سے واش روم کی طرف بھاگا۔ بلا شبہ مہاویر کی زندگی کی یہ پہلی رات تھی جو کمرے سے واش روم اور واش روم سے کمرے کے چکر لگانے میں گزری تھی۔ نیا دن شروع ہوا تو محمل بھرپور انگڑائی لے کر نیند سے بیدار ہوئی۔ اس نے مسکرا کر بیٹھ کی دوسری سائڈ دیکھا تو وہ جگہ خالی تھی۔ بے شکن چادر دیکھ کر اس کو اندازہ ہوا کہ مہاویر ساری رات کمرے میں نہیں آیا تھا۔ یہ کہاں گیا؟ محمل کو تعجب ہوا۔ میری بلا سے جہاں بھی ہوں، محمل سر جھٹک کر کہتی فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باہر آئی تو سب ہال میں موجود تھے ماں سوائے مہاویر کے، جبکہ نرمین اور رامین ملازمہ سے ناشتے کی ٹیبل سیٹ کروا رہی تھی۔ محمل نے آ کر سب کو سلام کیا۔ بھائی نہیں جاگے کیا؟ سجل نے اس کو اکیلے آتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ تو کمرے میں نہیں ہے، محمل نے جواب دیا۔ لگتا ہے پھر کسی دوست کی طرف رخ کیا ہے کیا؟ شمس نے التمش عالم کے لب بھی کو دیکھ کر کہا۔ ویر صاحب گیسٹ روم میں ہیں، ملازمہ نے بتایا تو سب نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں بھائی کو اٹھا کر لاتی ہوں۔ سجل التمش عالم کے کھڑے ہونے سے پہلے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رکو تم، محمل بیٹا آپ اس کو یہاں سے لے کر آؤ۔ التمش عالم نے کرخت آواز میں سجل کو روک کر محمل سے کہا۔ آپ مجھے گیسٹ روم دکھائیں، اس نے پاس کھڑی ملازمہ سے کہا تو وہ سر ہلاتی ایک طرف چلنے لگی تو محمل بھی اس کے ساتھ ایک کشادہ اور خوبصورت کمرے میں آئی جہاں ہر چیز وائٹ کلر سے ڈیکوریٹڈ تھی۔ مہاویر اٹھ جاؤ، تمہارے بابا صاحب نیچے انتظار کر رہے ہیں۔
محمل مہاویر کے سر پر کھڑی آوازیں دینے لگی، جو بیڈ پر الٹا لیٹا منہ کو اوپر تکیہ رکھ کے سویا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ بیڈ سے لٹک رہا تھا، دوسرا ہاتھ تکیے پر تھا، جبکہ دونوں ٹانگیں پورے بیڈ پر پھیلی ہوئی تھیں۔ مہاویر کے سونے کا طریقہ دیکھ کر محمل نے نفی میں سر ہلایا۔ گدھے گھوڑوں سے شرط لگا کر سوئے ہو کیا؟ محمل نے تپ کر کہا، جس کے وجود میں ہلکی سی بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ تمہارے ہاتھ کی خاص چائے پی کر سویا ہوں، جواب فٹ سے ملا۔ محمل نے آنکھیں سکیڑ کر اس کو گھورا، جو اپنی جگہ سے ابھی تک نہیں ہلا تھا۔ جاگ رہے ہو تو اٹھ کیوں نہیں رہے ہو؟ خواہ میری انرجی ویسٹ کی، محمل نے غصے سے کہا۔ زوجہ میں سویا کب تھا؟ مہاویر سیدھا ہو کر اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر اس کو پہلو میں بٹھا کر بولا۔ محمل مہاویر کی پیلی ہوتی رنگت دیکھ کر اس کو احساس شرمندگی نے جکڑا۔ اس کو اب محسوس ہوا کل وہ کچھ زیادہ ہی زیادتی کر گئی تھی مہاویر کے ساتھ۔ اس کی آواز میں بوجھل پن، جبکہ آنکھیں سرخ تھیں، جو اس کی ساری رات جاگنے کی گواہی دے رہی تھیں۔ کیا طبیعت زیادہ خراب ہے؟ محمل نے فکرمندی سے پوچھا گئے سوال پر مہاویر کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ کون سا آپ نے خدمت کرنی ہے جو پوچھ رہی ہیں؟ مہاویر اپنے پیشانی زور سے محمل کی پیشانی سے ٹکرا کر کہا۔ محمل کو آنکھوں کے سامنے تارے ناچتے نظر آنے لگے۔ تم انتہا کے کوئی فضول سے فضول ترین انسان ہوں۔ محمل اپنا سر تھامتی غرا کر مہاویر سے بولی۔ اس کے اندر جو کچھ منٹ پہلے مہاویر کے لیے ہمدردی جاگی تھی، مہاویر کی حرکت پہ ختم ہو گئی تھی۔ میں آپ کا شوہر ہوں، مہاویر مزے سے کہتا بیڈ سے اترا۔ جاہل! محمل بڑبڑاتی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ جاہل ہوتا تو نکاح کے پیپرز پر سائن کیسے کرتا؟ مہاویر نے اس کو مزید تپایا۔ گیسٹ روم میں قیام کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ ناشتے کے بعد مہاویر سر جھکائے اپنے باپ کے دربار میں حاضر تھا، جو چہرے پر سختی لیے ہوئے اس کو گھور رہے تھے۔ ہاں، کل وہاں تھا تو نیند آ گئی، مہاویر نے بہانہ بنایا۔ جیسے بھی نکاح ہوا ہے، پر اب تم شادی شدہ ہو، اس لیے اپنی حرکتوں میں سدھار لاؤ۔ التمش عالم نے سنجیدگی سے کہا۔ کون سی حرکتیں کر لی اب میں نے؟ مہاویر بیزاری سے بولا۔ آفس کیوں نہیں آ رہے تم؟ التمش عالم نے پوچھا۔ نیولی شادی ہوئی ہے میری، مہاویر نے دانتوں کی نمائش کی۔ بہانے بہت ہیں تمہارے پاس، تیار ہو کر آفس جاؤ، ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پر تمہیں سنجیدہ ہو کر کام کرنا ہے۔ اگر پروجیکٹ ہمارے ہاتھ سے نکلا تو پرابلم ہوگی ہمارے لیے، اس لیے اپنا فوکس وہیں پر کرو۔ اور میں اور شمس بہت سالوں سے اس پروجیکٹ کو حاصل کرنا چاہتے تھے، التمش عالم نے اس کو سمجھانے کی خاطر کہا۔ ڈونٹ وری ڈیڈ، میں ہینڈل کر لوں گا، اینڈ آئی ایم شور کانٹریکٹ پیپرز پر سائن ہمارے ہوں گے، مہاویر مضبوط لہجے میں بولا۔ اللہ کرے بس تم اپنی شوخیاں ختم نہیں تو کم کر لو، التمش عالم نے کہا، مگر وہ جانتے تھے سامنے والے پر اثر نہیں ہونا۔ جب سے دیکھا تم کو ہم تو کھوئے رہتے ہیں، جب سے چاہا تم کو ہم تو کھوئے رہتے ہیں۔ مہاویر بیٹھ کے ایک سائڈ پر ٹانگیں سیدھی کے گود میں لیپ ٹاپ لیا اپنے آفس کا کام کر رہا تھا، ساتھ میں گانے بھی گا رہا تھا۔ دوسری سائڈ پر ناخن منہ میں چباتی محمل بیٹھی ہوئی تھی۔ جانے کس کو دیکھ آیا ہے کمینہ جو ابھی تک کھویا ہوا ہے؟ محمل نے ٹیڑھی نظروں سے اس کو دیکھ کر جل کر سوچا۔ مہاویر نے محمل کی نظریں خود پر محسوس کی تو لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اس کی طرف رخ کیا، جو گھور گھور کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھ مگر پیار سے، مہاویر نے ایک آنکھ ونک کی کرتے کہا تو محمل نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ بات کرنی ہے تم سے، تھوڑی دیر بعد محمل نے کہا۔ میں سن رہا ہوں، مہاویر نے جواب دیا۔ تم؟ محمل کی بات موبائل پر آتی کال کے بیچ میں روک دی تھی۔ محمل نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا تو ارسلان کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ مہاویر کی نظر سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ کال سن کر آتی ہوں پھر بات کرتی ہوں، محمل اتنا کہتی کمرے سے باہر نکلی۔ کچھ پل تو مہاویر بند دروازے کو گھورتا رہا، پھر سر جھٹک کر اپنا کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ محمل، کیا تمہارا وہاں دل لگ گیا ہے جو طلاق نہیں لے رہی؟ تم کیسے ہو اس لڑکے کے ساتھ رہ سکتی ہو جس کے ساتھ تمہارا رشتہ محض ایک غلط فہمی کی بنیاد پر بنا ہے؟ محمل کو جیسے کال ریسیو کی ارسلان پھٹ پڑا۔ ارسلان ریلیکس، میں خود پریشان ہوں، خود اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہوں، اب بھی اسی سلسلے میں بات کرنے والی تھی پر تمہاری کال آ گئی۔ محمل نے گہری سانس لے کر ارسلان کو جواب دیا۔ تو بات کرو، اس سے کہو آج ہی تمہیں طلاق دے۔ ارسلان گہری مسکراہٹ سے بولا۔ بات کرو، دیکھتی ہوں کیا کہتا ہے۔ محمل نے پرسوچ ہو کر کہا۔ اس کو کیا کہنا ہے، تم بس اس پر دباؤ ڈالو یا پھر ایسا کرو جس پہ وہ مجبور ہو جائے تمہیں چھوڑنے پر۔ ارسلان نے پلان ترتیب دیا۔ محمل کے آنکھوں کے سامنے وہ والا واقعہ گھوما جب اس نے مہاویر کو مرچوں والی چائے پلائی تھی۔ میں پھر بات کرتی ہوں، محمل نے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ تو تم خود مجھے طلاق دے رہے ہو یا میں انکل التمش سے بات کروں؟ محمل نے دو ٹوک انداز میں مہاویر سے کہا، جس کا پورا دھیان فائل ریڈ کرنے میں تھا۔ انکل التمش سے بات کرو، فی الحال میں بہت مصروف ہوں، مہاویر نے آرام سے جواب دیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ آخر کیوں مجھے چھوڑ نہیں رہے؟ محمل نے تنگ آ کر کہا۔ یہ دیکھو تمہارے سامنے، مہاویر نے اس کے سامنے فائل لہرائی۔ میں اس کو پکڑ کے بیٹھا ہوں، اب 4 قدموں کی دوری پر ہیں، مہاویر نے مسکراہٹ دبا کر کہا، جس پر محمل پاؤں پٹک کر باہر نکل گئی۔ کچھ دن بعد محمل نے اپنی طرف سے ہر کوشش کی مہاویر کو زج کرنے کی، پر مہاویر نے بنا کوئی رد عمل دیے خاموش رہا۔ محمل کبھی اس کے استری شدہ کپڑے خراب کرتی تو کبھی اس کی ضروری چیزیں خراب کر دیتی تھی۔
مہاویر تب بھی خاموش رہتا، اس لیے اب محمل نے کچھ بڑا کرنے کا سوچا تھا۔ فاطمہ کا رشتہ اس کی ماں نے اپنی پسند سے طے کر دیا تھا، جس پہ فاطمہ اپنا سر جھکا کر رضامندی دے دی تھی۔ تم سوچ لو، اگر تمہیں شادی نہیں کرنی تو میں آنٹی سے بات کرتی ہوں۔ محمل آج فاطمہ سے ملنے آئی تھی، تبھی اس کو پریشان دیکھا تو کہا، میں نے سوچ لیا ہے محمل، میں اب اپنی والدہ کے فیصلے پر سر جھکا لوں گی۔ میں نے اپنی مرضیاں بہت کر لیں، جس کا انجام بہت بھیانک ثابت ہوا، اس لیے میں کوئی دوسری کوتاہی نہیں کروں گی۔ تم بس دعا کرنا اللہ مجھے ثابت قدم رکھے۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ محمل نے مسکرا کر اس کو تسلی دی، تم بہت اچھی ہو محمل، مجھے ہر بار ڈیفائن کیا ہے تم نے، تمہاری جیسی مخلص دوست کو میں کبھی کھونا نہیں چاہوں گی۔ فاطمہ نے صدقے دل سے کہا، میں بھی۔ محمل نے ہنس کر کہا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ محمل نے لاؤنج میں بیٹھی رامین کو اپنا سر دباتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ اس کی بات پر سجل کے ساتھ گیم کھیلتا مہاویر بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں، سر میں کچھ درد ہے، رامین نے مسکرا کر کہا۔ اوہ، میں چائے بہت زبردست بناتی ہوں، آپ کے لیے بھی بناتی ہوں، دیکھیے گا سر کا درد منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ محمل نے فراخ دلی سے کہا، ان کی معصومیت پہ نہ جانا، ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا۔ محمل کی بات پہ مہاویر کو اپنی حالت یاد آئی، تب ہی تیز آواز میں گانا گایا، جس میں مہاویر نے وارن کرتی نظروں سے اس کو دیکھا۔ خواہ تمہیں تکلیف ہوگی، میں نے ملازمہ سے کہا ہے، وہ بنا رہی ہے۔ رامین نے سہولت سے انکار کیا تو زور محمل نے بھی نہیں دیا۔ محمل کمرے میں آئی تو اس کو ایک فائل ٹیبل پر نظر آئی۔ اس کو جھماکا ہوا کہ کچھ دنوں میں سارا وقت مہاویر اس پر سر کھپا رہا تھا۔ محمل نے آنکھوں میں چمک ابھری، اس نے سب سے پہلے دروازہ لاک کیا، اس کے بعد وہ فائل لے کر بنا دیر کیے وارڈروب کی طرف آئی۔ وہاں کلرفل پینسلز لے کر بیچوں بیچ پکچر پیجز پر بچوں کی طرح اس فائل پہ نقش و نگار بنانے لگی، تاکہ مہاویر کو شک نہ ہو۔ اپنی کارروائی سے مطمئن ہوتی فائل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اب تو مہاویر عالم مجھے ضرور چھوڑے گا، محمل گہری مسکراہٹ سے سوچنے لگی۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، تبھی محمل کی نگاہ خالی چیئر پر اٹکی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس جگہ کو خالی دیکھا تھا تو یقیناً مہاویر کی ماں کی تھی۔ محمل اکثر سوچتی تھی مہاویر کی ماں کے بارے میں، پر کبھی کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پیپرز تیار ہیں نا تمہارے؟ محمل کی سوچ کو اسٹاپ التمش عالم کی آواز نے لگایا، جو مہاویر سے مخاطب تھے۔ یس بابا صاحب، آپ فکر نہ کریں، میں نے آپ کے کہے کے مطابق اب سارا فوکس اس پروجیکٹ پر ڈالا تھا جس کو حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اور انشاءاللہ وہ ہمیں ضرور ملے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مہاویر کی چہکتی آواز پر محمل کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی تھی۔ امید ہے، یقین کا نہیں کہہ سکتا، پر میں نے بہت امید سے تمہیں یہ کام دیا تھا تاکہ تم کچھ سیکھ سکو۔ بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا ہماری کمپنی کے لیے، جس کا ملنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، پر اگر نہیں ملا تو اس سے زیادہ نقصان بھی ہوگا۔ محمل کو اپنا وہاں بیٹھنا محال لگا، اس کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا جو جانے انجانے میں وہ کر چکی تھی۔ اچھا، میں آفس جا رہا ہوں، مہاویر نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا بولا۔ اس کے اٹھتے ہی ملازم نے فائل مہاویر کی جانب بڑھائی۔ فائل کو دیکھ کر محمل کا گلا خشک ہوا، اس نے مہاویر کو باہر جاتے دیکھا تو بھاگ کر اس کے پیچھے آئی تاکہ اپنی بات اس کو بتا سکے۔ مہاویر! اپنے نام کی پکار پر مہاویر جو پورچ کی طرف بڑھ رہا تھا پلٹ کر دیکھا، جہاں ہانپتی محمل کھڑی تھی۔ زوجہ، آج تو آپ اچھی بیویوں کی طرح اپنے شوہر کو سی آف کرنے آئی ہیں، مہاویر شوخ لہجے میں محمل سے بولا۔ بات بتانی ہے ضروری، محمل نے کہا۔ واپس آؤں گا تو آج میں آپ کو باہر لانگ ڈرائیو پر لے چلوں گا، ڈنر بھی باہر کریں گے۔ مہاویر نے اس کی بات نظر انداز کیے بولا۔ اس کو لگا آج پھر محمل طلاق کی بات کرے گی، ضروری بات ہے، پلیز سن لو۔ زوجہ، کہا نہ بعد میں، اچھے سے آپ کو بائے کہنا نہیں آتا، میں لیٹ ہو رہا ہوں تو جا رہا ہوں، پر واپس آ کر آپ کی ساری بات سنوں گا۔ مہاویر اس کے گال تھپ تھپا کر پچکارتے ہوئے کہا۔ محمل نے بے بسی سے اس کو دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ محمل نے پاس بیٹھی سجل سے کہا۔ جی پوچھیں، سجل نے مسکرا کر کہا۔ تمہاری موم کہاں ہوتی ہیں؟ محمل غور سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، جس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے آج سے کئی سال پہلے، سجل نے سرد سانس کھینچ کر کہا۔ اوہ سوری، محمل کو شرمندگی ہوئی۔ آپ شرمندہ مت ہوں، سجل نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ پریزنٹیشن تیار ہے نا؟ التمش عالم نے مہاویر سے پوچھا۔ یس بابا صاحب، آپ پریشان کیوں رہے؟ مہاویر نے ان کو ریلیکس کرنا چاہا۔ مجھے تم سے اچھے کی امید جو نہیں۔ التمش عالم کی بات پر مہاویر کا منہ بن گیا۔ 10 منٹ بعد وہ سب کانفرنس روم میں تھے، جہاں اور بھی نامور بزنس مین شامل تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب مہاویر سے فائل لے کر التمش عالم نے زی انڈسٹریز کے اونر کی طرف بڑھائی، جن سے ان کا کانٹریکٹ کرنا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے عالم صاحب؟ انہوں نے فائل میز پر پٹک کر کہا۔ مہاویر جو کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا ایک دم سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟
التمش عالم نے ایک نظر مہاویر پر ڈال کر سنجیدگی سے استفار کیا۔ سوری ٹو سے پر ہم یہ پروجیکٹ آفندی انڈسٹریز کے ساتھ کریں گے، مسٹر زئی نے کہا۔ 20 منٹ بعد جب سب کانفرنس روم سے باہر جانے لگے تو مہاویر نے ان سے پوچھا تو زئی نے خاموشی سے فائل اس کے سامنے کھول کے دکھائی، جس سے مہاویر کے چہرے کا رنگ اڑا۔ التمش عالم مٹھیاں بھیج کر رہ گئے۔ مہاویر خاموشی کا بت بن کر کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ حرکت کس نے کی ہے۔ اس کو شدید غصہ آیا تھا محمل پر۔ بابا صاحب، مہاویر نے بس اتنا کہا تھا کہ التمش عالم باہر کی طرف بڑھ گئے، جس میں مہاویر بھی ان کے پیچھے لپکا۔ محمل سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آئی تو سب کو پریشان دیکھا۔ کیا ہوا؟ محمل نے بس اتنا کہا تھا کہ ہال کے داخلی دروازے پر تیز بھاری قدموں کی آواز نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ التمش عالم کا سرخ رنگ ان کے اشتعال کا بتا رہا تھا۔ بابا صاحب میری بات تو سنیں۔ مہاویر کی اڑی رنگت نے ان سب کو سمجھا دیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ کیا سنوں؟ ہاں کیا سنوں؟ سالوں سے تمہاری نالائکی اور بدتمیزی کے قصے سنتا آ رہا ہوں، پر آج تو میرا مان رکھا ہوتا، التمش عالم نے دھاڑ کر کہا تو سب کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے۔ مہاویر کو پہلی دفعہ التمش عالم کا غصہ برا لگ رہا تھا، ورنہ ہمیشہ تو وہ مسکرا کر ان کی ڈانٹ سنتا تھا۔ بابا صاحب، چٹاخ! التمش عالم کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ محمل کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، سجل نم آنکھوں سے مہاویر کو دیکھنے لگی۔ اپنی شکل مجھے مت دکھانا، ساری عمر تم سب عیاشی کرنا چاہتے ہو تو مبارک ہو، جو کرنا ہے کرو، پر میں کچھ نہیں کہوں گا۔ التمش عالم کے غصے سے سانس پھول گیا تھا۔ مہاویر خاموش تھا، آگے بڑھ کر سجل کو اپنے ساتھ لگایا جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں بابا صاحب، مہاویر سنجیدگی سے بولا۔ آزاد کرتا ہوں پھر آج سے، التمش عالم کہہ کر اوپر کی جانب بڑھے۔ محمل مہاویر کے پاس آئی، پر جواب میں مہاویر نے جن نظروں سے اس کو دیکھا، محمل اس سے شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ مہاویر، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، محمل نے انگلیاں چٹکائے مہاویر سے کہا، جو وارڈ روم میں جانے کیا تلاش کر رہا تھا، پہلے نہیں پر اب آپ بے فکر نہیں کریں، آپ کی خواہش جلد پوری ہو جائے گی۔ مہاویر بنا اس کی طرف دیکھ کے بولا۔ محمل نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کون سی خواہش؟ محمل نے الجھ کے پوچھا۔ طلاق چاہتی ہیں نا آپ؟ کرتا ہوں میں بات، جلد ہی آپ کو اپنے نام سے آزاد کر دوں گا۔ محمل کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے رون دیا ہو، ہمیشہ وہ یہ چاہتی تھی، پر آج مہاویر سے یہ بات سن کر اس کا دل بلبلا اٹھا تھا۔ سوری مہاویر، میری وجہ سے انکل تم پر غصہ کیا، شرمندہ ہوں۔ صبح تو تمہیں بتانا چاہتی تھی پر تم نے میری بات ہی نہیں سنی، محمل نے سر جھکا کر کہا۔ جی میری غلطی، مہاویر نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تمہاری غلطی ہے، میں تم سے بس ایکسکیوز کرنا چاہتی ہوں۔ انکل التمش کو میں بتا دوں گی، تمہاری نہیں میری وجہ سے ان کا نقصان ہوا ہے، محمل نے کہا۔ بڑا شکریہ، مجھ ناچیز پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ سب اس لیے کیا نا تاکہ میں آپ کو طلاق دوں، میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ آپ کو میرے گھر والے پسند نہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی کبھی کچھ نہیں کہوں گا، زبردستی کا قائل میں بھی نہیں۔ آپ کے لیے مجھے قبول کرنا مشکل تھا، آپ نے کبھی سوچا میرے لیے بھی مشکل ہوگا ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں قبول کرنا جس سے میری 2 حادثاتی ملاقاتیں ہوئیں، تیسری میں میرا نکاح اس سے ہو گیا جس کا نام تک مجھے معلوم نہیں تھا، پر جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، فضول تھا، نالائق تھا، پر نکاح کا مطلب جانتا تھا، اس لیے دل سے آپ کو قبول کیا، کوشش کی آپ کو خوش رکھنے کی، آپ کو کوئی شکایت نہ ہو۔ طلاق اللہ کی نظر میں ایک ناپسندیدہ فعل ہے، میں اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا تھا، آپ کو اپنے ساتھ زندگی بھر رکھنا چاہتا تھا، آپ کے لیے جذبات رکھنا لگا تھا، چاہنے لگا تھا آپ کو، پر آپ کا بہت شکریہ، مجھے حقیقت آپ نے آشکار کی، آپ میری نہیں اپنی کرزن ارسلان کی ہیں، مجھ سے تو آپ بس رہائی چاہتی ہیں تو جلد آپ کو مل جائے گی۔ مہاویر بولنے پر آیا تو محمل کو بولنے کے قابل نہ چھوڑا، وہ دنگ سی مہاویر کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر سوائے سنجیدگی کے کچھ نہ تھا، پہلے کی طرح نہ شرارت تھی، آنکھوں میں نہ چمک تھی، نہ لبوں پر طنز کرنے والی مسکراہٹ۔ تم غصہ ہو میری وجہ سے، تمہیں تھپڑ پڑا، مہاویر ایسی باتیں مت کرو، محمل نے مہاویر کا ہاتھ تھامنا چاہا جو مہاویر نے جھٹک دیا۔ وہ میرے والد ہیں، ان کا حق ہے مجھ پر، ایک بات میں کہوں گا، زندگی میں مجھے 2 تھپڑ پڑے ہیں، وہ بھی آپ کی وجہ سے، پہلی دفعہ تھپڑ پڑا تھا تب تکلیف نہیں ہوئی تھی، پر اس بار مجھے اپنے چہرے پر ابھی بھی جلن محسوس ہو رہی ہے، آج میری بہن کی آنکھوں میں نمی اتری تھی جو میرے لیے ناقابل برداشت تھی، مہاویر سنجیدگی سے بھرپور لہجے میں بولا۔ محمل کا دل کٹ کر رہ گیا۔ محمل پلیز نو ایکسپلینیشن، مہاویر نے کہا تو محمل کو آج سے پہلے کبھی اپنا نام اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا مہاویر کے منہ سے زوجہ کے بجائے محمل سننا تھا۔ سوری، محمل نے ندامت سے کہا، آپ کی کزن کی کال ہوگی، بتا دیں آپ کو جلد آپ ان کے پاس آئیں گی۔ محمل نے فون رنگ کرنے لگا تو مہاویر عجیب مسکراہٹ سے بولا، کمرے سے باہر چلا گیا۔ محمل کی آنکھوں سے آنسو گر کر کارپیٹ میں جذب ہو گئے۔ آپ کب سے بابا صاحب کے غصے کو اتنا سیریس لینے لگے؟ سجل ٹیرس سے کھڑے مہاویر سے
پاس کھڑے ہو کر پوچھنے لگی، ایسی بات نہیں، بس افسوس ہو رہا ہے، میری وجہ سے بابا صاحب کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ مہاویر آسمان کی جانب دیکھتا بولا، یہ سب ہونا تھا، اگر آپ کی وجہ سے نہ ہوتا تو کسی دوسرے کی وجہ سے ہو جاتا، اس لیے آپ پہلے کی طرح ہو جائیں، مجھے آپ کی یہ کوجی شکل پسند نہیں۔ سجل نے ناک سکیڑ کر کہا، جو حکم میری سجو کا۔ مہاویر سجل کے بال بگاڑتے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ رات کے وقت مہاویر کمرے میں آیا تو محمل بیڈ پر لیٹی سوئی ہوئی تھی۔ مہاویر چلتا ہوا اپنی جگہ پہ لیٹ کر اس کی طرف کروٹ لی، غور سے محمل کو دیکھنے لگا جو کم عرصے میں رگوں میں خون کی گردش کی طرح ضروری ہو گئی تھی۔ مہاویر کو پتہ نہیں لگا تھا کب اس کو محمل میں دلچسپی ہونے لگی، کب اس کی ضرورت ضروری لگی، تو وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والا پیار محبت کے بارے میں اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ مہاویر یک ٹک اس کو دیکھتا سوچوں میں غرق ہو گیا تھا۔ محمل کروٹ بدلنے لگی تو مہاویر نے جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کر لی، مبادا وہ جاگ نہ گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد مہاویر نے اپنی آنکھ کھولی تو محمل ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ مہاویر نے رش سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ تو کرے آرام میری نیندیں حرام۔ مہاویر بڑبڑاتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ اب تم خود چاہتی ہو اس سے الگ ہونا، اب جب وہ ساری تمہاری بات مان رہا ہے تمہیں اعتراض ہے؟ فاطمہ نے سنجیدگی سے کال پر محمل سے کہا جو ساری بات اس کو بتا چکی تھی۔ ہاں میں نے یہ حرکت اسی لیے ہی کی تھی، پر جب اس کے منہ سے الگ ہونے کی بات سنی تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ محمل اپنے آنسو صاف کرتی بولی، تمہیں اس سے پیار ہو گیا ہے کیا؟ فاطمہ نے مسکراہٹ دبا کر سوال کیا۔ پتہ نہیں، ہو بھی گیا ہو تو کیا ہوا، شوہر ہے وہ میرا۔ محمل گڑبڑا کر بولی، ہاں تو میں نے کیا کہا ہے، اگر ایسا ہے تو اظہار محبت کرو، اس نے بھی تو کیا ہے، تم کیوں لیٹ کر رہی ہو؟ رشتوں کو بچانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے میری مانو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے آیا کرو، وہ شوہر ہے تمہارا، کوئی غیر نہیں، ابھی ناراض ہے، جو جائز ہے وہ بعد میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فاطمہ نے دوستی کا حق ادا کیا۔ ہمیشہ محمل اس کو سمجھاتی تھی، پر آج فاطمہ اس کو سمجھا رہی تھی، مخلص دوست ہونے کا کسی نعمت سے کم نہیں، جو ہر برے وقت میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کو صحیح غلط کا بتاتا ہے۔ انکل مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ محمل ہمت جمع کرتی التمش عالم کے پاس آ کر بولی جو اسٹڈی روم میں کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ آؤ بیٹھو، کیا بات ہے؟ التمش عالم نے مسکرا کر پوچھا۔ انکل آپ پلیز غصہ مت کیجیے گا، پر آپ کا نقصان جو ہوا اس میں مہاویر کا کوئی قصور نہیں، ساری غلطی میری ہے، اگر میں اس کی فائل سے چھیڑ چھاڑ نہ کرتی تو ایسا بالکل نہ ہوتا۔ مہاویر تو رات دیر تک کام میں مصروف رہتا تھا۔ محمل سر جھکا کے کسی مجرم کی طرح اعتراف کرنے لگی، کوئی بات نہیں، نقصان ہونا تھا ہو گیا، میرا تھپڑ مہاویر پر لگ گیا کیونکہ میں اس کے لیے ہمیشہ پریشان رہا ہوں، ہر معاملے میں اس کا غیر سنجیدہ پن مجھے کھٹکتا تھا۔ میں باپ ہوں، اپنی اولاد کے لیے بہتر چاہوں گا۔ آپ نے مہاویر کے حق میں گواہی دی، مجھے اچھا لگا، پر اب یہ بات یہیں پر ختم کر لیں، التمش عالم نے نرمی سے کہا تو محمل نے سر کو جنبش دی۔ تمہارے لیے چائے بنا کر لائی ہوں، محمل نے مسکرا کر کہا۔ مہاویر کے سامنے چائے کا کپ رکھتے کہا، آج میرا کوئی موڈ نہیں ساری رات باتھ روم میں گزارنے کا۔ مہاویر بنا اس کی طرف دیکھ کے کہا۔ محمل نے لب دانتوں تلے دبائے، اس بار ایسی نہیں ہے، محمل نے صفائی دینی چاہی، پہلے بھی خاص چائے تھی، مہربانی۔ مہاویر نے سنجیدگی سے کہتا باہر کی طرف چلا گیا۔ محمل نے افسردہ ہو کر کپ کی جانب دیکھا۔ فاطمہ لاہور واپس آئی تھی اور آج اس کا اپنے منگیتر حنان کے ساتھ ریسٹورنٹ آئی تھی۔ حنان کال سننے گیا تو وہ باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اپنے نام کی پکار پر پلٹ کر دیکھا تو آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں، فرحان تھا، جس کو بلا کر وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی تھی، اور اس نے حنان کو بھی ساری بات سے آگاہ کر دیا تھا تاکہ بعد میں غلط فہمیاں نہ ہوں۔ تم یہاں؟ فاطمہ نے بے تاثر لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں پتہ ہے کتنا تلاش کیا میں نے تمہیں؟ فرحان بے قراری سے اس کے پاس آتا بولا۔ کیوں مجھے تلاش کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ فاطمہ کا لہجہ تن سے بھرا تھا۔ فاطمہ میں جانتا ہوں تم ناراض ہو، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز میرا ہاتھ تھام لو۔ فرحان نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے کہا۔ فاطمہ کو اپنے دل میں فرحان کے لیے کوئی احساس محسوس نہیں ہوا۔ ایک وقت تھا جب وہ اس کو کھونے سے ڈرتی تھی، مگر آج وہ اس کا طلبگار بن کر آیا تھا۔ جانے کتنے سال وہ اس کے در پر سوالی بن کر گئی تھی۔ ایک دن اس نے اس کو ٹھکرا کر چلا گیا تھا، پھر واپس آ کر وہ اس سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ مہاویر کمرے میں آیا تو محمل کو بری طرح روتا دیکھ کر فکر مندی سے اس کی طرف آیا۔ اس وقت اپنی ساری ناراضگی بھول گیا تھا۔ یاد تھا تو اتنا کہ محمل رو رہی ہے۔ محمل نے بھیگی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، پھر اپنا ہاتھ آگے کیا جہاں انگلی پر چھوٹا سا کٹ تھا۔ مہاویر نے ایک نظر اس کٹ کو دیکھا، پھر محمل کو جو بری طرح سے سسک رہی تھی۔ رو تو ایسے رہی ہیں جیسے جانے کیا ہو گیا ہے، جبکہ ہے چھوٹا سا کٹ۔ مہاویر کھڑا ہوتا بے نیازی سے بولا تو حیرت سے محمل کا منہ کھل گیا۔ کتنے بدتمیز ہو، تمہیں چاہیے تھا جھٹ سے میری انگلی منہ میں رکھ کر خون کو روکنے کی کوشش کرنی تھی، پھر کہنا تھا دھیان کہاں تھا تمہارا، کیسے خود کو چوٹ لگا لی۔ محمل نے اس کو شرمندہ کرنا چاہا۔
جی جی، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں یہاں، جو میں دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا، پھر آپ کی انگلی منہ میں ڈال کر یہ تقریر کرتا، مہاویر نے گھور کر محمل کو کہا جو فل لڑنے کے موڈ میں تھی۔ فلموں اور ڈراموں میں تو یہی ہوتا ہے، محمل نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ زوجہ یہ کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں ہے، اس لیے ہوش میں آئے، آپ کو اس کو صاف کریں، اتنا خون بہ رہا ہے، کہیں کسی کہیں اس میں کہیں ڈوب نہ جائیں۔ مہاویر سنجیدگی سے، پھر جب اس کی نظر چھوٹے سے کٹ پر پڑی جہاں خون کا کوئی نشان نہیں تھا، ہنس کے بولا کتنے مین ہو تم۔ محمل دھاڑے مار کر روتی بولی تو سچ میں بوکھلا گیا۔ ہے زوجہ، رو کیوں رہی ہو؟ اتنا چھوٹا کٹ ہے آپ اتنا کٹ نہیں ہے جو آپ رو رہی ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں بینڈیج کر دیتا ہوں۔ مہاویر محمل کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیے کہا، تم اب تک ناراض ہو؟ محمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مہاویر کے لہجے میں پھر سے روڈ ہوا تو محمل نے تڑپ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ پلیز ایک بار معاف کر دو، سچی دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ محمل نے یقین دلانا چاہا، آپ کو معاف کیا، الگ تو ویسے بھی آپ ہونا چاہتی ہیں۔ نہیں ہونا چاہتی، اس لیے بار بار ایسا نہ کہو۔ محمل نے زور سے اس کے بازو پر چٹکی کاٹ کر کہا، جس پہ اس کی بات بیچ میں رہ گئی۔ ظالمہ، ایسے کون اپنے روٹھے شوہر کو مناتا ہے؟ مہاویر اپنے بازو سے سہلا کر محمل سے بولا، شوہر تمہارے جیسا ہو تو بیویاں ایسا کرتی ہیں، بھلا چھوٹی چھوٹی بات پر کون طلاق کی بات کرتا ہے؟ محمل نے ہاتھ جھاڑ کر سارا الزام اس پر ڈالا۔ نکاح کے بعد ہر وقت آپ کی ایک ہی رٹ لگائے بیٹھی تھی، طلاق کب دو گے، طلاق کب دو گے؟ اب اگر مصنوعی مان گیا ہوں تو بھی آپ کو پرابلم ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کھانے میں لال بیگ کھاتی ہیں۔ مہاویر آخری بات پر مسکراہٹ دبائے، بہت برے ہو تم۔ محمل جھجری لے کر بولی، آپ بری تو ہرگز نہیں۔ مہاویر سر تپیر اس کو دیکھ کے بولا، کانوں کی سماعتیں سے محروم ہو یا الٹا سنتے ہو؟ میں خود کو نہیں، تمہیں کہہ رہی ہوں۔ محمل نے مسکراہٹ ضبط کیے کہا، بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کو باقی سب بھی ویسے ہی لگتے ہیں۔ مہاویر نے کہا، پھر دونوں ہنس پڑے۔ محمل صوفے پہ بیٹھی موبائل میں مصروف تھی، پاس ہی مہاویر غور سے اس کو دیکھ کر رہا تھا۔ اس خیال کے تحت مہاویر نے شرارتی آنکھوں میں چمک آئی، اس نے سائڈ ٹیبل پر اپنا موبائل لیا۔ ہیلو۔ محمل جو ناول پڑھنے میں مصروف تھی، واٹس ایپ پر انون نمبر سے میسج دیکھا تو تعجب ہوا، پر ڈی پی پر مہاویر کی تصویر دیکھ کر اس نے مہاویر کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ محمل نے میسج ٹائپ کیا، میرا نام میک ہے اور میں اسپین میں کا رہائشی ہوں، میری عمر 22 سال ہے، اور آپ؟ محمل گھور کر مہاویر کا میسج پڑھ رہی تھی، پھر مسکرا کر جواب لکھا، میں بیلا فرام پاکستان۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ مہاویر کا نیا میسج آیا، جی میں شادی شدہ ہوں، 3 بچے ہیں میرے۔ محمل کا میسج پڑھ کر مہاویر نے فوراً لاہور پڑھا، اوہ دیٹس کول۔ مہاویر نے پتھر دل سے میسج لکھا، یس۔ محمل نے مسکرا کر میسج لکھا، کیا آپ اپنی تصویر سینڈ کر سکتی ہیں؟ مہاویر نے میسج سینڈ کیا، نہیں، کیونکہ میرے شوہر بہت شدت پسند ہے میرے لیے۔ یہ میسج لکھتے ہوئے محمل نے بڑی مشکل سے اپنی عمر ڈالنے والے قہقہے کو روکا تھا۔ اور آپ کی عمر کیا ہے؟ مہاویر محمل کی میسج پڑھ کر اش کر اٹھا، مگر باز پھر بھی نہیں آیا۔ 30 سال ہے، 3 بچے ہیں۔ محمل نے دوبارہ بچوں کا بتایا، میں آپ کو اپنی تصویر سینڈ کروں؟ مہاویر نے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا، اگر میں ان کے انتظار میں گیٹ پر کھڑی نہ ہوئی تو وہ ناراض ہو جائیں گے، جو میں نہیں چاہتی۔ اتنی آپ میری پیاری زوجہ، مہاویر نے جل کے سوچا۔ اچھا تو آپ ایک وقت بتا دیں جب آپ کے شوہر گھر پر نہ ہو، تب میں آپ سے کچھ پرائیویٹ بات کر سکوں۔ مہاویر نے میسج پڑھ کر محمل کی بس ہوئی تھی، تبھی زور زور سے ہنسنے لگی، جس کا ساتھ مہاویر نے بھرپور طریقے سے دیا تھا۔ محمل تم آخر کب اس سے طلاق لوگی؟ ارسلان نے اکتاہٹ سے کہا، کبھی بھی نہیں۔ محمل نے گہری سانس ہوا میں سپرد کیے کہا، کیا مطلب کبھی بھی نہیں؟ ارسلان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارسلان، میرا جوڑ تمہارے ساتھ نہیں، مہاویر کے ساتھ ہے، میں اس سے طلاق نہیں لوں گی۔ طلاق ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور میرے پاس طلاق کا کوئی جواز نہیں جس کی بنیاد پر میں اس سے علیحدہ ہونا چاہوں۔ محمل نے جواز دیا، ساتھ رہنے کا جواز ہے؟ ارسلان نے طنزیہ پوچھا۔ وجوہات ہیں، جواز ہے، سب سے بڑی یہ کہ اللہ نے ہمیں خوبصورت رشتے میں باندھا ہے، وہ شوہر ہے میرا، مجھے چاہتا ہے، آخری بات یہ کہہ کر مجھے اس سے بہت چاہت ہو گئی ہے، محمل نے مسکرا کر کہا، جبکہ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ محمل گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ تم تو کہتے تھے تمہارا کردار پہاڑ کی طرح مضبوط ہے، کبھی میرے سے گھائل نہیں ہوگا، تو پھر مجھ سے محبت کیسے ہوئی؟ محمل مہاویر کے روبرو ہوتی مسکرا کر سوال کرنے لگی، کردار کا کہا تھا، دل کا نہیں۔ مہاویر نے جواب پر محمل دلکش انداز میں مسکرائی، اچھا یہ بتاؤ تم مجھے زوجہ کیوں بولتے ہو؟ پہلے تو تم کہتے تھے
پر جب سے یہاں آئی ہوں آپ کہتے ہو. محمل نے دوسرا سوال کیا. پہلے تو تم بس ایک دو ملاقات ہوئی تھی نا. اب آپ مجھ سے 1-2 سال چھوٹی تھیں, اوپر سے ماشاءاللہ سے آپ کی زبان سے میرے لیے پھول برستے تھے, تبھی میں تم کہتا تھا, پر اب تو آپ میری زوجہ ہیں اس لیے آپ کہتا ہوں. مہاویر نے آرام سے جواب دیا. اچھا, پر میں تو تمہیں کبھی آپ نہیں کہا. محمل نے مسکرا کر کہا. قیامت کے دن آپ کا حساب ہوگا. آپ اتنے پیارے شوہر کو عزت نہیں کر رہی. مہاویر اس کو شرمندہ کرنا چاہا, پر اب وہ بھول گیا تھا کہ محمل بھی اس کی بیوی تھی. اب آپ اور تم سے کیا عزت تو دل سے ہوتی ہے, محمل نے مزے سے بتایا. ویسے ایک بات ہے, آپ ڈرائنگ بہت اچھی کرتی ہیں, مہاویر نے کہا. تو محمل اس کی بات کا مطلب سمجھ کر کھسیانی ہوتی مسکرائی. بدتمیز, محمل نے گھور کر کہا. جواب میں مہاویر نے بھی اپنی ایک آنکھ ونک کی.